جماعت مخالفین کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام ہے، وہ جو عوام کو بتاتے ہیں وہی ان کے علماء کا بھی عقیدہ ہے، یا عوام سے بہت کچھ چھپایا جاتا ہے؟ میرا فریق مخالف بھی اصل کتاب سے اس کا باب نمبر، اس باب کے اندر جو روایت آئے گی وہ روایت نمبر اصل کتاب سے پڑھے گا، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر سے نہیں چلے گا۔ ہمارے جتنے کتابیں سب اصلی، جعلی کتاب ایک بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ڈر گئے؟ قیوم صاحب سٹارٹ کریں ابھی۔ بھائی جو میں نے عرض کیا ہے، بات کو دیکھا جائے نا، آپ تو اہل سنت ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ ہے نا، اگر آپ کی کتابوں میں غلط باتیں تو مناظرہ شروع ہونا ہے نا، بہانہ نہ کریں۔ اس بات کو کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے کہ میں ایک حوالہ تلاش کرنے کے لیے کتاب اٹھاتا ہوں، کتاب اٹھا کے ان کے سامنے حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ ایک کلک سے 10 حوالے پڑ جاتے ہیں۔ شیخ صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو حوالہ ڈھونڈنے میں ٹائم لگتا ہے تو چلیں اگلے ہفتے مناظرہ کرتے ہیں، آپ اپنے ساتھ 5 مزید آدمی لے کر۔ لیپ ٹاپ نہیں کھیلا جائے گا، کتاب کی بات ہے۔ بجلی صحیح ہے، مائکروفون صحیح ہے، لیپ ٹاپ غلط ہے بھائی، واہ جی واہ۔ بھائی پہلے طے تو کر لو نا، علی بھائی اتنی کیا جلدی پڑی ہے، طے کر لو نا پہلے۔ ان فضول باتوں میں آپ وقت ضائع کرا رہے ہیں کہ اصلی کتاب ہی دکھائیں گے، جعلی کتاب کس نے دکھایا؟ اے ناظرین کرام، ہمارے فریق مخالف نے اپنا جو ہے وہ کعبہ قبلہ صرف لیپ ٹاپ کو بنایا ہوا ہے۔ تو ابھی جو قیامت بپا ہونی ہے اس سے یہ اس کی جان نکل رہی، اس کا رنگ بھی اڑ گیا، اس کے ہونٹ بھی سوکھ گئے۔ مناظرہ ہمارا 9 بجے شروع ہونا تھا پاکستان کے وقت کے مطابق، لیکن ہمیں اطلاع ملی کہ مولوی عبدالقیوم صاحب نے کہا ہے کہ وہ 9:30 بجے تک پہنچ جائیں گے، تو اس لیے پروگرام کچھ تاخیر سے شروع ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی عن قریب بہت جلد مناظرہ شروع ہوگا، اور مناظرہ کا موضوع ہے جماعت مخالفین کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام ہے، ان کے احادیث میں، ان کی روایات میں، اور وہ جو عوام کو بتاتے ہیں وہی ان کے علماء کا بھی عقیدہ ہے، یا عوام سے بہت کچھ چھپایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمت میں، وہ سب باتیں تو پیش نہیں کی جا سکتی، مناظرے کا تو یہ ہوتا ہے کہ مناظرے میں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے پہ منحصر ہوتا ہے نا کہ وہ ہمیں گفتگو کرنے دیتا ہے نہیں دیتا ہے، انٹرپٹ کرتا ہے نہیں کرتا، اور یہ کہ اس کا طول کتنا ہے، اور اس میں بعض باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، بعض باتیں جو زیادہ تفصیل طلب ہیں وہ بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کے لیے زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر اللہ نے کبھی چاہا تو ہم اس موضوع پہ اگر ایک سیریز رکھیں تقاریر کا، تو بہت آپ کی خدمت میں بہت ساری باتیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ آصف بھائی کو میں لے کے آتا ہوں، بس سٹارٹ کریں۔ جی بسم اللہ کر۔ جی سر، مجھے ذرا بس وہ 3 منٹوں میں لے آئیے گا، کیونکہ مجھے نظر بالکل نہیں آ رہا، مجھے ایک حضرت شہباز حسین صاحب نظر آ رہے ہیں۔ ہاں اب ہو گیا بلا یاری صاحب بھی نظر آ گئے اور مفتی صاحب بھی نظر آ گئے، بہترین، دونوں حضرات نظر آ گئے۔ بس اب شروع کرتے ہیں۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 1 فروری کو آپ نے آلریڈی اس مناظرے کا پریکول دیکھ چکے ہیں، جو کہ تھا فضیلت علی۔ شیعہ کتب میں حضرت علی کے بارے میں فضیلت کی عبارات اور کچھ ایسی عبارات جو تصحیح کا مل جانی جا سکتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا علی صاحب کے بھی دلائل دیکھے اور مفتی عبدالقیوم صاحب کے بھی دلائل دیکھے۔ آج اسی ڈیبیٹ کا سیکنڈ پارٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اہل سنت کی کتب میں درج عبارات کیا ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کیونکہ اس کے مدعی حسن اللہ یاری صاحب ہیں، تو اس ٹاپک کی شروعات بھی حسن اللہ یاری صاحب کریں گے، وہ اپنا مدعا اس حوالے سے کیا رکھنا چاہتے ہیں۔ تو پہلے 5 منٹ دونوں پارٹیسپینٹ اپنے مدعے کے حوالے سے بات کریں گے، اور پھر دلائل کے اوپر ہم جو ہے نا اس کی جرا کے اوپر یا دلائل پہ جائیں گے۔ تو حسن اللہ یاری صاحب آپ کے پہلے 5 منٹ ہیں، آپ ٹائم لگا لیجئے گا اور اپنا مدعا بیان کیجئے گا، پھر ہم علی بھائی، علی بھائی، جی علی جی بھائی، جی 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 حکم کیجیے گا۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ عبدالقیوم بھائی۔ جی اچھا، ایسا ہے کہ دعویٰ سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا۔ جی بات یہ ہے کہ بھائی مجھے کمپیوٹر نہیں چلانا آتا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور میں جو بھی حوالہ پیش کرتا ہوں اپنے فریق مخالف کی اصل کتاب سے پیش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میرا فریق مخالف بھی اصل کتاب سے
اس کا باب نمبر، اس باب کے اندر جو روایت آئے گی وہ روایت نمبر وہ پڑھے گا، اصل کتاب دکھائے گا، اصل کتاب سے پڑھے گا، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر سے نہیں چلے گا۔ وہ آپ کو میرا خیال ہے اصل کتاب میں بھی وہی پیجز ہی ہوتے ہیں جو جی لیپ ٹاپ میں ہوتے ہیں، ان کے پیجز سیم ہی ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کا پیجز تو سیم ہی ہوتے ہیں بک میں بھی۔ نہیں میں نا، پوچھ لیتا ہوں۔ پیجز سیم ہونے کی بات نہیں ہے، پیجز سیم ہونے کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ میری اصل کتابوں سے آپ نے بات کرنی ہے، آپ کو یاد ہے؟ میرا بھی یہی مطالبہ ہے کہ اپنی اصل کتاب سے، جس بھی کتاب سے حوالہ دیں گے وہ کتاب ہمیں دکھائیں گے، اس کتاب کو کھول کے اس کتاب کا باب نمبر، اس کا جو بھی روایت نمبر ہوگا وہ پڑھیں گے تو آگے ہم بات کریں گے، اس پہ بات کریں گے۔ اچھا میں یہ پوچھ لیتا ہوں کیونکہ ان کا سارا ڈیٹا تو ان کے یہی تو بات ہے نا، وہ اچھا 1980 میں بھی آپ کھانا 1980 میں بھی میرے بھائی کھانا منہ سے کھاتے تھے، اب بھی منہ سے کھاتے ہیں۔ چلے بھائی شروع کریں علی بھائی۔ اچھا اللہ یاری صاحب آپ نے ویسے ان کا وہ سن لیا ہے، انہوں نے جو ڈیمانڈ رکھی ہے۔ ہاں بالکل بالکل، ہم اصلی کتاب دکھائیں گے، اسکرین پہ دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ان کو یہ لگتی ہے کہ ہم کوئی چیز اصلی کتاب سے نہیں دکھا رہے تو اس کا جواب یہ نہ دیں، کہہ دیں بھائی اللہ یاری آپ نے جو ہے یہ حدیث آپ نے غلط پڑھی ہے، اللہ یاری صاحب یہ حدیث جو ہماری کتابوں میں نہیں ہے، یا آپ نے یہاں پہ تقلب کیا ہے، یہاں پہ آپ نے جالکاری کی ہے، میں اس کا جواب نہیں دیتا۔ میں ایسی کوئی حدیث نہیں پڑھتا، میں حدیث وہی پڑھتا ہوں جو ان کی کتابوں میں ہوتا ہے، میں اس کا سطر بسطر یہاں اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں، ہر کتاب کا نام، عنوان، کس سن میں چھپی ہے، کہاں چھپی ہے، کس شہر میں چھپی ہے، وہ سب معلومات دے دیتا ہوں۔ اگر اس کے باوجود علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ شاید ہم کتابوں میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، تو بسم اللہ، اتنے سالوں سے یہاں پہ میرے تقریرات جاری ہیں، اگر یہ دکھائیں کہ میں نے ایک کتاب میں ہیرا پھیری کیا، ہو سکتا ہے غلطی سے کسی کتاب کا نام میں نے صفحات آگے پیچھے ہوئے ہوں، لیکن وہ عمدن نہیں ہے، وہ کیونکہ میں معصوم نہیں ہوں، لیکن ہم نے عمدن کچھ بھی نہیں کیا، ہمیشہ ہم وہ صحیح ریفرنسز دکھاتے ہیں۔ اور اگر ابھی اس مناظرے میں ان کو یہ لگا کہ میں کوئی غلط چیز دکھا رہا ہوں جو ان کی کتابوں میں نہیں ہے، تو بالکل یہ جواب نہ دیں، کہہ دیں، یہ اپنا جواب بتائیں کہ بھئی اللہ یاری نے یہاں پہ غلط کتاب دکھائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہیں ہے علی بھائی، اس میں میں جو ہے وہ اصل کتاب پیش کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں جی، میں حوالہ دینے لگا ہوں اصول کافی کا، میں اصول کافی دیکھ رہا ہوں، میں اصول کافی سے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں اصول کافی کا باب نمبر بول رہا ہوں، اس کی روایت نمبر بول رہا ہوں، اس کی عبارت وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ میرا فریق مخالف بھی میرے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس طرح میرے ساتھ انہوں نے معاملہ ٹھیک ہے بھائی، ہم اصل کتاب دکھائیں گے، اصل کتاب دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا، ہم جعلی کتاب کوئی نہیں دکھائیں گے، اصل کتاب سے ہی پڑھیں سب گے۔ کتاب اصلی ہوں گے، ہمارے جتنے کتاب ہیں سب اصلی، جعلی کتاب ایک بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ ڈر گئے جی جی ڈر، آپ تو اہل سنت ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ ہے نا، اگر آپ کی کتابوں میں غلط بات نہیں، ڈرنا تو مناظر شروع ہونے تھا نا، بہانہ نہ کریں، انہیں شروع ہونے دیں، مجھے حدیث دکھانے دو، مجھے حدیث دکھانے دیں نا، کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، لیٹ بھی آئے ہیں اور ابھی آنے کے بعد ان فضول باتوں میں آپ وقت ضائع کرا رہے ہیں کہ اصلی کتاب ہی دکھائیں گے، جعلی کتاب کس نے دکھایا؟ میں نے عرض کیا اگر میں نے کوئی جعلی کتاب دکھا دی تو پھر آپ جواب نہ دینا بھائی، کہہ دینا کہ یہ حدیث جعلی ہے، کتاب جعلی ہے، میں اس کا جواب نہیں دیتا۔ بالکل، اگر جعلی کتاب سے آپ کو ریفرنس نہیں ملے گا، آپ جواب مت دیجیے گا اور کہیے گا یہ نہیں ہے۔ وہ تو بہت آسان ہے، وہ تو میری بڑی بے عزتی ہے نا، وہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اگر میں کوئی غلط کتاب دکھاؤں، اصلی کتاب نہ دکھاؤں، تو دنیا والے کہہ دیں گے کہ بھائی یہ اللہ یاری نے یہاں پہ پھیری کیا۔ وہ تو بہت ہی جلد، ادھر اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ سب کو کمپیوٹر آتا ہے، سب فوراً گوگل میں سرچ کریں گے کہ یہ حدیث کتاب میں نہیں ہے۔ صحیح ہے علامہ صاحب؟ ٹھیک ہے، قیوم صاحب سٹارٹ کریں۔ بھائی جو میں نے عرض کیا ہے اس بات کو دیکھا جائے نا، یہ آدمی مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، یہ پنس گیا آیا تو ہے لیکن مناظرہ نہیں کرنا چاہتا۔ اگر کوئی ہیرا پھیری ہوگی، یہ سب ڈرامہ ہے بھائی، سب ڈرامہ ہے۔ مولوی صاحب کی جان نکل رہی ہے کہ ان کی کتابوں میں کیا کیا چیزیں لکھی ہیں، اس کو خود نہیں پتا نا، اس کو ابھی جو شامت آنی ہے، قیامت بپا ہونی ہے، اس سے یہ اس کی جان نکل رہی ہے، اس کا رنگ بھی اڑ گیا ہے، اس کے ہونٹ بھی سوکھ گئے۔ عبدالقیوم صاحب، اگر ان کے دیے ہوئے ریفرنس آپ کی بک میں سیم پیج پہ سیم سطر پہ نکلیں گے تو آپ کہہ دیجیے گا میں جواب نہیں دوں گا، کیونکہ یہ میری بک میں ایسے نہیں ہے جیسے آپ نے کہا۔
وہ تو بڑے آرامی سے اس کا وہ فیصلہ ہو جائے گا. اگر آپ کی بک سے وہ میچ نہیں کریں گے جو یہ ریفرنس دے گی, آپ کہیں گے کہ میری بک میں نہیں ہے بھائی, میں اس کا جواب نہیں دوں گا, یہ آپ نے جو پڑھا یہ صحیح مسلم میں ہے ہی نہیں. بھائی ٹھیک ہے وہ علی بھائی, آپ اس بات کو کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے کہ میں ایک حوالہ تلاش کرنے کے لیے کتاب اٹھاتا ہوں, کتاب اٹھا کے ان کے سامنے حوالہ پیش کرتا ہوں, یہ ایک کلک سے 10 حوالے پڑ جاتے ہیں. سننے والا کیا سمجھتا ہے کہ حسن کو تو بہت کچھ آ رہا ہے, دوسرے بندے کو باقی کوئی نہیں آ رہی. انہوں نے میرے ساتھ مناظرہ کرنا ہے, برابری کی سطح کرا کر مناظرہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں کتاب سے جس طرح ان کو حوالے پیش کیے اس دن بھی آپ کے سامنے ہیں. کیا میں اپنی کتابوں کے بیگ شیخ آپ کے صاحب پاس نہیں لے کے آیا تھا؟ شیخ صاحب, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو حوالہ ڈھونڈنے میں ٹائم لگتا ہے تو چلیں اگلے ہفتے مناظرہ کرتے ہیں. آپ اپنے ساتھ 5 مزید آدمی لے کے آئیں, مدرسے سے, مسجد سے. آپ کے وہاں پہ لاہور میں بہت نمبر 1 ریسرچرز ہیں جن کو کمپیوٹر بھی خوب آتا ہے, ٹھیک ہے نا, ان کو ساتھ بٹھائیں. بالکل وہ آپ کو مشورے دیں, آپ کو سکھائیں, آپ کے لیے مواد نکال کے دے دیں نا, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اگر ابھی ڈر گیا نا, اگر ابھی آپ کو پریشانی ہے کہ بھائی اللہ یاری صاحب حوالے بہت دیتا ہے, میں اتنے حوالے نہیں دے سکتا کیونکہ آپ کو آتا نہیں ہے, مجھے آتا ہے, تو چلیں بھائی برابری کر لیتے ہیں. بھائی آپ لوگ 10 آدمی آ جاؤ, میں اکیلا. آپ کو کیا آتا ہے, آپ 10 مولوی آ جاؤ, میں اکیلا. اور ایک ہفتہ کافی ہے, اگلے ہفتے تیاری کر کے آ جاؤ, 10 مولوی کو ساتھ لے کے آؤ. میں تو ابھی تیار بیٹھا ہوں, ابھی تب پر تیار ہے تو شروع کرنے دو. ابھی تیار ہے تو شروع کرنے دو نا. کہ ہم دکھائیں کہ آپ کے کتب میں حضرت خاتم الانبیاء, سردار انبیاء, ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ لوگوں نے کیا لکھی ہیں, اور کن لوگوں سے تم دین لیتے ہیں نا آپ لوگ, یہ ذرا پتہ چلے نا. ابھی مناظر شروع ہونے دینا. علامہ صاحب ڈر گئے, ان کے چہرے پہ خوف کے آثار بہت ہی واضح مشہود ہیں. آپ اپنی اینک ٹھیک کریں, آپ کو الٹا نظر آتا ہے. عبد القیوم صاحب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کو حوالے نہیں چلے گا کہ شیعوں بھنگڑے ڈالو, یہ نہیں چلے گا کہ شیعوں بھنگڑے ڈالو. مناظرہ ہونے دو نا عبد القیوم صاحب. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, آپ وقت سے پہلے جو جگتے لگا رہے ہیں وہ جگتے نہیں چلیں گی. یہاں علم کی بات ہوگی, چلیں وہ علم کے وہ شروع ہونے دینا. مناظرہ نہیں بھائی, اگر یہ شخص مناظرہ نہیں ہونے دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہمارا مدعا قبول kیا ہے, وہ ثابت ہو چکا ہے. جو شخص مناظرے سے بھاگتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ خصم کا مدعا ثابت ہے. میرا مدعا یہ ہے, پہلی بات آپ حسن صاحب, پہلی بات ہے کہ آپ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں. آپ پچھلے مناظرے میں کہہ رہے تھے, بلکہ شرط میں بھی کہہ رہے تھے کہ آپ بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے اس دن بھی 1 تاریخ کو بھی کہا, میں نے کہا تھا 95% مجھے یقین ہے کہ آپ بھاگ جائیں گے. آپ ادھر آ کے بھاگ رہے ہیں نا. ابھی آپ کی کتب موجود ہیں, ایک نہیں الحمدللہ ساری کتب موجود ہیں, آپ کی اوریجنل بکس موجود ہیں. میں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں, لیکن مناظرہ ہوگا عبد القیوم صاحب, آپ کتابیں لے کے رکھیں گے. اور بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اصلی کتاب دکھائیں گے, مناظرہ ہونے دینا. آپ روک کیوں رہے مناظرے کو؟ میں نے کہہ دیا کہ اصلی کتاب دکھائیں گے, اصلی کتاب دکھائیں گے, سطر دکھائیں گے. نہیں, میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہ رہا. میں اس طرح نہیں کروں گا. جو ٹائم میرے فریق مخالف کو ملے گا, میرے پاس بھی اتنا ہی ٹائم ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ بھائی لیپ ٹاپ نہیں کھیلا جائے گا. کتاب کی بات ہے. ان کے کسی بھی اصول کے اندر لیپ ٹاپ نہیں ہے, ان کے کسی بھی جو ہے وہ مصادر کے اندر لیپ ٹاپ نہیں ہے. تو یہ لیپ ٹاپ نہیں کھیلیں گے. آج مناظرہ ہوگا, یہ بھی کتاب سامنے رکھیں گے, میں بھی کتاب سامنے رکھوں گا. تو کیمرہ کیوں سامنے رکھا ہے نا, کیمرہ کیوں سامنے رکھا ہے؟ لیپ ٹاپ بری چیز ہے تو کیمرہ صحیح ہے, مائکروفون صحیح ہے, بجلی صحیح ہے. پاکستان آ جا پھر کیوں, ہاں بجلی صحیح ہے, مائکروفون صحیح ہے, لیپ ٹاپ غلط ہے. بھائی واہ جی واہ, گاڑی پہ سوار ہوتے ہو, اب بھی خچر پہ سوار ہوا کرو نا. خچر پہ ادھر, ہاں لائبریری میں آئے ہو, خچر میں آئے ہو. آپ کے سمیت جتنے بھی ہیں وہ پھر بھاگے ہوئے کیوں ہیں پاکستان میں؟ آئے نا پاکستان میں سامنے بیٹھ کے مناظرہ کریں. اللہ یاری صاحب, اچھا کیا میں نے کہا تھا یہ شخص مناظرہ نہیں کرے گا نا, یہ اس کی مجبوری یہ ہے کہ اس نے بھاگنے کہا تھا کہ میں بھاگنا نہیں, ادھر آ کے بھاگ گیا. یہ اس کا فرار ہے, مناظرہ نہیں ہونے اصلی قرآن مجید ہے, میں ہاتھ میں اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. تو بسم اللہ ہونے دو. چلیں علی بھائی شروع ہونے دو مناظرہ. ٹھیک ہے, لیکن برابری کی سطح پر مناظرہ ہوگا, برابری کی سطح پہ ہوگا. اور بالکل میرے ہاں اب شروع ہونے دو نا.
تو برابری کی سطح پہ ہوگا، آپ کو جی باقاعدہ برابر ہی وہ ٹائم ملے گا، سب چیزیں ہوگی برابری کی سطح پہ ہوگا، نہیں شروع نا، کر دیں۔ ایسے نہیں بھائی، اچھا میں شروع ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، تو شروع انہیں ہونے دو کہیے نا لیپ ٹاپ سے باہر علی نکلیں، بھائی، کتاب کی علی بھائی دنیا میں آپ ان آئیں۔ سے مشورہ نہ کریں، آپ شروع کریں، آپ کہتے ہیں شروع کرو، آپ آپ ماڈریٹر شروع ہیں، کریں، آپ یہاں پہ مناظرہ آپ کے آپ ہاتھ میں، آپ اپنی صدر ہیں، کیوں شروع کریں؟ یہ اس سے کتاب مشورہ نہیں کتاب کرتے، آپ اپنی مدعا رکھیں، کر دیں مناظرہ کتاب شروع۔ لائیں نا، آپ اپنی کتاب لائیں، لیپ ٹاپ کے سامنے نہیں بیٹھیں گے آپ آپ۔ اور لیپ ٹاپ بھی نہیں دکھاؤں گا میں، کتاب دکھاؤں گا۔ شیخ صاحب آپ کو اردو نہیں سمجھ آ رہی؟ کتاب دکھاؤں گا، کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کو، کتاب دکھاؤں گا، اللہ یہ تو آپ سٹارٹ کریں، بک۔ ہاں اپنا اپنا مدعا رکھیں، 5 منٹ اپنے علی آپ بھائی، اپنا سٹارٹ۔ علی بھائی پھر دیکھیے پلیز جی میری چلیں بات کو بھائی، سمجھیے گا۔ ابھی دیکھیں ابھی میری باری ہے، 5 جی منٹ اس کو میوٹ کیا جائے کیونکہ میری 5 بیچ منٹ میں دے بول دیں رہا نا علی بھائی ہاں۔ ایسے نہیں، آپ جو علی بھائی بسم اللہ الرحمن 5 الرحیم، منٹ میرے دے دیں محترم کتاب سے، ناظرین، وہ تشریف آؤ، کتاب سب کی سے تشریف دکھائیں آوری گے کا عبد بڑا الکریم شکریہ۔ صاحب۔ خاموش ہو جاؤ مولوی صاحب، خاموش۔ ایک آج کے مناظرے کا ایک منٹ عبد الکریم صاحب کی آواز کھولیے گا، عبد الکریم صاحب کی آواز کھولیے گا کائنڈلی، ان کو دے دیں، عبد الکریم صاحب کی آواز کھولیے گا۔ اور میری عبد باری ہے نا، الکریم 5 صاحب منٹ، وہ اس کو کیوں کھول دیں؟ یہ مناظرے بھائی نہیں ہو پہلے رہے طے تو نا۔ کر لو نا، علی بھائی اتنی کیا جلدی پڑی ہے، طے کر لو نا پہلے۔ اور میں نے کہہ دیا کہ میں عبد الکریم کتاب دکھاؤں گا صاحب بھائی، اگر کتاب کتاب نہیں سے وہ دکھایا کہہ رہے تو ہیں کتاب سے دکھائیں گے، کتاب سے نہیں اس کو دکھائیں، اردو نہیں کتاب سمجھ سے آ رہی۔ رکھیے گا، چھوڑ کے چلے جائیے گا، کتاب سے نہیں دکھایا برابری نہیں ہوئی، آپ ان کو بھائی کتاب سمجھو نا، اسٹارٹ تو کیجیے۔ میرا کتاب بھائی کے دکھائیں گے مخالف بھائی، دجل دے رہا ہے، وہ کہتا ہے میں کتاب دکھاؤں گا، وہ کہتا ہے میں کتاب کتاب دکھاؤں گا، میں کہتا ہوں کتاب سے دیکھ کے پڑھے گا، کتاب کا باب نکالے گا، کتاب کا صفحہ لے گا، کتاب ہی کتاب کا سے حدیث دیکھ نمبر یا کر روایت پڑھیں گے، نمبر لے گا، اس طرح صفحہ بات چلے گی، دکھائیں گے، ایسے پرنٹ نہیں ہوگا۔ دکھائیں گے، سب کچھ سمجھ دکھائیں گے بھائی، گئے عبد صفحہ الکریم صاحب، پرنٹ سمجھ اس گئے، کا آپ لفظ ان کو لفظ کے اسٹارٹ تو دیکھ کے کرنے پڑھیں گے دیں۔ بھائی، مجھے حفظ تو نہیں ہے، میں ہمیشہ 5 دیکھ کے منٹ پڑھتا ہوں۔ بعد اگر جو آپ نے کیا نہیں ہوگا تو آپ چھوڑ دیجیے گا، علی بھائی آپ آپ کوئٹ کی کر بالکل دیجیے گا۔ آواز نہیں آ رہی، آواز آ رہی 5 منٹ بعد علی اگر بھائی یہ آپ کی جو آواز بالکل نہیں آ رہی۔ 5 منٹ بعد اگر نہیں خوف ہوگا زدہ تو عبد مولوی، الکریم صاحب آیا آپ آیا، چھوڑ اس کی دیجیے۔ جو حشر ہوئے نا سیٹرڈے میں والے دن، اب خوف آپ زدہ اسٹارٹ نہیں استاد کریں اسی کے ہوں بھائی، نتائج ہے۔ آپ کے چہرے سے لیپ ٹاپ کا پردہ اتار رہا ہوں، میں خوف زدہ نہیں ہوں۔ بھائی میں کتاب دکھاؤں گا آپ کو، کریم صاحب اسٹارٹ تو کر لینے دیں انہیں، کریم صاحب انہیں 5 منٹ پورے کر لینے دیں، پھر آپ جو علی بھائی 5 منٹ پورے ہوں گے یار، 5 منٹ کون سے پورے نہیں ہوتے، 5 منٹ ہوں گے، لیکن میری بات کو انڈرسٹینڈ کریں، ایک بندہ صرف لیپ ٹاپ چھوڑ رہا ہے۔ لیپ ٹاپ سے نہیں کتاب سے کہہ رہے ہیں، ابھی کہہ رہے ہیں کتاب سے کتاب دکھائیں گے آپ کو بھائی، اردو نہیں سمجھ آ رہی آپ کو ٹوپی صاحب؟ کتاب سے دکھائیں گے بھائی، لیپ ٹاپ سے نہیں دکھا رہے۔ یہ پیچھے کون پسے پردہ کون بول رہا ہے؟ علی بھائی پسے پردہ کون چیخ رہا ہے؟ آپ کے اپنے آفس میں ہوگا بھائی۔ عبد القیوم صاحب کتاب سے دکھائیں گے، عبد القیوم صاحب کتاب سے دکھائیں گے، وہ چلیں علی بھائی، علی بھائی یہ شیخ صاحب تیار نہیں ہے، علی بھائی میں ایک اور تجویز دے دیتا ہوں، شیخ صاحب آپ سن لیں، میری تجویز سن لیں، آپ منظور نہ کریں لیکن سن لیں پہلے۔ دیکھیں اگر آپ کو اتنا ہی وہ تشویش ہے کہ یہاں پہ نابرابری ہے، مجھے کچھ باتیں آتی ہیں آپ کو نہیں آتی، تو عرض یہ ہے کہ اگلے ہفتے پروگرام رکھتے ہیں نا، آپ 10 مولوی لے کے آ جائیں، اپنے منہ سے میاں مٹھو بننا کوئی آپ سے سیکھے۔ شیخ صاحب آپ نے خود کہا کہ آپ کو نہیں آتی، برابری ہونی چاہیے نا، میں عرض یہ کر رہا ہوں مجھے بالکل منظور ہے، آپ لوگ پوری ٹیم لے کے آ جاؤ، پوری ٹیم لے کے آ جاؤ، ٹھیک ہے نا، مولویوں کی ٹیم لے کے آ جاؤ، سب 10-15 آدمی آ جاؤ، میں اکیلا تم 10، اکیلا کافی ہوں، میرے ٹائم بھی ڈبل دیں گے نا آپ کو، ٹائم بھی تم ڈبل لے لو بھائی، ٹائم بھی تم ڈبل لے لو۔ کافی ہوں، علی بھائی گواہ ہیں اس چیز کے کہ میں اکیلا ہوتا ہوں، کافی ہوں، لیکن کافی ہے تو ڈر کیوں گیا، کافی ہے تو ڈر کیوں گیا بھائی، کہتا ہے بھائی دیکھیں بھائی شرط رکھنا تھا تو پچھلے ہفتے کیوں شرط نہیں رکھا؟ نہیں یہ ان کو اب شرط رکھنا تھا نا، پچھلے ہفتے شرط رکھ دیتے نا، اب یہ بھی ان کی بےایمانی ہے کہ ابھی ادھر مناظرہ شروع، پہلے تو لیٹ آئے، یہ 1 گھنٹے لیٹ آئے، اس کے بعد ابھی آنے کے بعد ابھی ایک شرط لگا رہے ہیں، وہ شرط بھی ہم مان گئے میں، یہ یاری جھوٹ بول رہا ہے، کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ میں بتا دیا کہ سب لیٹ میری وجہ سے ہوئے ہیں، بات ٹھیک ہے بھائی، تو آپ کو انہوں نے کیوں نہیں بتایا بھائی، آپ کو انہوں نے 1 ہفتے پہلے کیوں نہیں بتایا، 3 دن پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ والی بات ان کی بجائے اللہ یاری صاحب کی، کہ آپ کو بتانا تھا کہ کتابوں سے کرتے تاکہ وہ کتابیں ٹھیک ہے نا، اب ہم مان بھی گئے کہ ہم کتاب دکھائیں گے بھائی، کتاب دکھائیں گے، صفحہ نمبر دکھائیں گے، جلد نمبر دکھائیں گے، سب دکھائیں گے، کس سال میں چھپی ہے سب دکھائیں گے،
اس کے باوجود یہ مناظرہ نہیں شروع ہونے دے رہا. ٹھیک ہے نا, اب آپ شروع ہو میں مناظرہ شروع کرنے کے لیے تیار ہوں بھائی. آپ تو پھر خاموش ہو جاؤ, لیپ ٹاپ بس پہ خاموش. کتاب پہ آئیں, میں آپ کے ساتھ 10 مناظرے کروں گا, یہ کون سی بات ہے؟ بس ٹھیک ہے, اب 5 منٹ اللہ یاری صاحب کا ٹائم ہے. چلے جی, میں نے اگر کتاب نہیں دکھایا بھائی, میں نے اگر کتاب نہیں دکھایا تو کہہ دو کتاب نہیں دکھایا بھائی. میں نے کب کس مناظرے میں نے کتاب نہیں دکھایا؟ ہمیشہ میں کتاب دکھاتا ہوں. ہار جاؤ. ہاں اب میری شروع کروں میں. 5 منٹ علی بھائی, 5 منٹ عبدالقیوم صاحب, 5 منٹ. عبدالقیوم صاحب کو بالکل نظر انداز کریں پلیز. یہ نہیں ہونے دے رہا مناظرہ. 5 منٹ دے دیں عبدالقیوم صاحب. نہیں اللہ یاری صاحب مہمان ہے نا, اسی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس کو آپ چھوڑیں, اس کو جب اس کے 5 منٹ آ جائیں تو اس کو ٹائم دے دیں. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جو ہے نا ان کو دے دیں. جی سر, جی اللہ یاری بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, میں شکر گزار ہوں آپ سب کے تشریف آوری کا. عبدالقیوم صاحب بھی تشریف لائیں, میرے بہت ہی محترم بھائی علی آصف بھائی بھی تشریف لائے ہیں کہ یہاں پہ ماڈریٹر کے فرائض انجام دے رہے ہیں. آپ سب کا بڑا شکریہ تشریف آوری کا. موضوع مناظرہ ہے کہ جماعت مخالفین غیر شیعہ فرقہ جو مسلمانوں میں اکثریتی فرقہ ہے, ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کی کتابوں میں جو اہانتیں ہیں, جو تکفیرات ہیں, جو الحاد ہیں ان کے متعلق وہ بیان کیا جائے. تو عرض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اپنی امت کو بتایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہم السلام کی آپ نے اتباع کرنی ہے. میں تمہارے درمیان خلیفتین چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام. جب تک ان کو تھامے رکھو تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو تاریخ اسلام گواہ ہے کہ بہت سارے لوگ تاریخ اسلام میں لالچ کی وجہ سے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواد اور کریم اور سخی تھے, اور جود و کرم اور عطا اور بخشش کے وہ ایک لا ساحل سمندر تھے, اس لیے وہ مسلمان ہوتے تھے. اور بہت سارے لوگ وہ زبردستی مسلمان ہو گئے, وہ شوق سے مسلمان نہیں ہوئے. مسلمان اس لیے ہوئے کہ وہ ان کے جان کو خطرہ تھا اسلام سے, مسلمانوں سے, اس لیے انہوں نے کلمہ پڑھی ہے. لیکن ان کے دل میں, جیسے قرآن نے فرمایا وَأُشْرِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلُ, بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت تو چھوڑ دی, لیکن ان کے دل میں بچڑے کی محبت اور بتوں کی محبت اور بتوں سے عقیدت باقی رہا. اسی طرح اسلام میں بھی جو بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے, لیکن ان کے دلوں میں بتوں کی محبت اور بتوں سے عقیدت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت باقی رہا. تو ان لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہوں نے طاقت کو اپنے اختیار میں لیا اور مسلمانوں کی ریاست اور مسلمانوں کی پیشوائی اپنے اختیار میں لیا. شیعوں نے ہمیشہ دین اپنا صرف معصومین علیہم السلام سے لیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء اور ان کے خلفاء اور ان کے جانشینوں سے لیا, جو مسلمانوں کے اکثریتی فرقہ ہے. ان لوگوں نے کن لوگوں سے اپنے دین لیے؟ وہی لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. اب اسلام میں ان کو حکومت ملی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھل کر رسالت کا انکار نہیں کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اسلام کے اندر رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر طرح سے ان کی بے عزتی کرا دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی کرا دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ باتیں نسبت دی جو کسی بھی شریف آدمی کے لائق نہیں ہیں, اور وہ جہالتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی کہ کسی بھی عام آدمی کے لائق نہیں. تو یہ ان کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں. اسی وجہ سے ان کے نوجوان ملحد ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے یہ قوم جو ہے جماعت مخالفین کے علماء ملحدین سے کبھی مناظرہ نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر پر, کیونکہ ان کی کتابوں, انہوں نے اپنا دین کے سنت کس سے لیے؟ ان لوگوں نے سیرہ کن سے لوگوں سے لیا؟ انہوں نے سنت اور سیرہ انہی لوگوں سے لیے ہیں جو آخر تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑتے رہے, اور بعد میں مجبور ہو کر کلمہ پڑھنا پڑا. کلمہ تو انہوں نے پڑھ لیا, لیکن ان کے دلوں میں بتوں کی محبت تھی, اور انہوں نے اسلام کے اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود, مثلا خلفاء شہوت پرست تھے. ان کے خلفاء کے ہاں بعض ایسے خلیفہ ہوتے کہ ایک کے گھر میں 4000 5000 کنیزیں ہوتی تھیں. اپنے بہت سارے ایک بہت مشہور معروف واقعہ ہے کہ ہارون الرشید جو ان کا بڑا خلیفہ ہے, اس نے اپنی ماں سے, جو اس کے سوتیلی ماں ہے, اس کے ساتھ اس نے نکاح کرنا چاہا. تو اس نے ابو حنیفہ کے وارث ابو یوسف صاحب کو بلایا کہ میں اس کنیز کے ساتھ میں جمع کرنا چاہتا ہوں, اس کا کوئی شرعی طریقہ نکالو. اس نے کہا کنیز کیا کہتی؟ اس نے کہا کنیز نے تو یہی کہا کہ تیرے باپ نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے, تو تم میرے لیے حرام ہو. تو اس نے کہا کنیز کی بات کیا ہے,
کنیز پہ بات کی، کیا یقین ہے آپ اس کے ساتھ کر لو، اس کے ساتھ کر لو. تو ان کے جو روات ہیں، ان کے جو محدثین ہیں، ان کے جو قضات ہیں، ان کا کام ہی یہی تھا کہ خلفاء کی شہوات کے لیے، خلفاء کی شہوت رانی کی تصحیح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے باتیں نسبت دی جائیں جو خلیفہ کے لیے وہ مشروع ہونے کا سبب ہوں. یا اگر خلفاء قتل کرتے ہیں، غارت کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور برے کام انجام دیتے ہیں، تو وہی باتیں ان سے بدتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت دیا جائے، تاکہ خلفاء کا جو ہے منہ اور ان کی آبرو وہ سفید کیا جا سکے. جی سر، آپ سب کا بڑا شکریہ دیکھنے کا. تو آپ آج کے پروگرام میں بہت سارے دلائل اور حقائق آپ دیکھیں گے. اوکے قیوم صاحب، آپ کے 5 منٹ ہیں. اب آپ جو بولنا چاہتے ہیں، آگے جانا چاہتے ہیں، یہاں سے کوئٹ کرنا چاہتے ہیں، اب آپ کے 5 منٹ ہیں. مدعا سامنے آ گیا، آپ آگے آپ کی مرضی. علی بھائی، آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے میرا مائک بند کر کے زیادتی کی ہے. بات ہماری طے نہیں ہونے دی، ہماری بات طے ہونے دیں. آپ نے میرا جو ہے وہ وائس کو میوٹ کر دیا. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہے یا کسی اور کے پاس ہے، یہ بھی بتا دیں. میرے علاوہ بھی ایکسیس ہے، لیکن آپ کا مائک بند نہیں ہوتا، آپ بے فکر ہو جائیں. نہیں، میرا مائک بند کیا گیا نا، تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایکسیس کسی اور کے پاس ہے. پھر آپ سامنے کس لیے بیٹھے ہیں؟ آپ درمیان میں یہ پروگرام کیوں کروا رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہے، ایکسیس کسی اور کے پاس ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا فریق مخالف ہمیشہ دجل کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ یا تو پھر درمیان سے ہٹ جائے نا. قیوم صاحب دیکھیں، صرف اور صرف سٹارٹ کروایا گیا اور ساری چیزیں ڈیسائیڈ کی. اس پہ سٹارٹ کروانے کا مطلب کیا ہے کہ ایسے سٹارٹ کروایا گیا؟ میرے گفتگو کے وقت میرے بھی مائک بند کیا جائے بھائی. ان کے گفتگو کے وقت میرے مائک کو بند کرو، ختم دونوں کے لیے. اللہ یاری صاحب کا مائک بند کر دیا جائے گا. میں اللہ یاری صاحب کو میوٹ کر دیتا ہوں، ابھی میوٹ کر دیتا ہوں. اللہ یاری صاحب کو میوٹ کر دیں. اب آپ کے 5 منٹ ہیں، آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا. ان کا بھی مائک میوٹ ہے، وہ بھی بیچ میں نہیں بولیں گے، ان کا مائک میوٹ ہے. آپ بولیے گا. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. کفر اور اسلام کی جنگ اوائل اسلام سے شروع ہو گئی تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، ان کی مخالفت اس دور کے کفار نے بھی کی اور آج کے دور کے کفار بھی کرتے آ رہے ہیں. اور قیامت کے آنے تک جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہوں گے، کفار ہوں گے، وہ ان کی مخالفت کریں گے. کیونکہ قرآن مجید میں، فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الفتح میں ارشاد فرمایا، لیغیظ بہم الکفار. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ نے سورۃ الفتح کی آخری آیت میں ذکر کیا. تو جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ناپسند کرے، ان کے متعلق نازیبا بات کرے، قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے لیغیظ بہم الکفار کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی وجہ سے کافروں کو غیظ و غضب آتا ہے. تو آج بھی وہی طریقہ موجود ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی جنگ اہل السنہ الحمدللہ اس کو لڑ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فریق مخالف جو ہیں یا اصحاب پیغمبر کے فریق مخالف جو ہیں، وہ آج بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مخالفت کر رہے ہیں. ناظرین کرام، ہم اس سے پہلے یہ سمجھتے تھے کہ اہل التشیع جو ہے یہ صرف ابو بکر و عمر عثمان اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مخالف ہیں. آج میرے مخالف نے، جو کہ ایک رافضی ہے اور غالی رافضی ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کا مقابلہ جو ہے وہ جناب ابو بکر و عمر سے نہیں ہے، بلکہ اس کا مقابلہ جو ہے وہ علی بمقابلہ نبی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں یہ آج کا مناظرہ رکھا گیا ہے. اگر ان کے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نبوت والی ہوتی، رسالت والی ہوتی، تو یہ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں نہ کرتے جو سلمان رشدی نے جس طرح کی باتیں کی ہیں. آج میرا فریق مخالف جو ہے وہ سلمان رشدی کے طرز پر باتیں کرنا چاہتا ہے، جبکہ اللہ کی توفیق سے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور اور ابو بکر و عمر عثمان و علی طلحہ و سعد و سعید رضوان اللہ علیہ مجمعین، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ماننے والا، آج ان کے دفاع کی جنگ لڑنے کے لیے بیٹھا ہوں. لیکن میرا فریق مخالف جو ہے وہ چالاکی سے اور
چور بداری سے، وہ دھوس کے ساتھ آج تک لوگوں کے ساتھ بات کرتا آیا ہے، لیکن پہلی دفعہ اسے پالا پڑا ہے اہل حدیث کے فرزند سے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اے ناظرین کرام، ہمارے فریق مخالف نے اپنا جو ہے وہ کعبہ قبلہ صرف لیپ ٹاپ کو بنایا ہوا ہے، جبکہ کتاب ان کے ہاں بھی مسلم ہے، ہمارے ہاں بھی مسلم ہے۔ کتاب کی اہمیت جو ہے وہ تو انہیں چاہیے تو یہ، اور اس وقت میں نے شروع میں بھی یہی بات کی کہ یہ اوریجنل کتاب لائیں، اوریجنل کتاب سے اس کا باب نمبر، اس کا جو بھی روایت نمبر ہے وہ شروع کریں، اور وہاں سے دیکھ کر جو ہے یہ مجھے عبارت پڑھیں گے اور حکم لگائیں گے یا جو بھی بات ہوگی، کیونکہ یہ لیپ ٹاپ کے ساتھ صرف شرارت کے ساتھ انہوں نے فریق مخالف کے اوپر دھونس جمانے کی ایک بھونڈی کوشش کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ جو یاری ہے اس کو کوئی پر لگ گئے ہیں سرخاب کے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے پاس اپنے جو ائمہ ہیں جن کو انہوں نے معصوم بنایا ہوا ہے، ان کا بھی علم حقیقت میں اس کے پاس نہیں ہے، وگرنہ اس قدر یہ بلنڈر جو ہے وہ ہمارا فریق مخالف شخص نہ کرے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے اس گفتگو کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی، ناموس کی، آپ کے اہل بیت کی، آپ کے ازواج مطہرات کی، آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی میں جو ہے وہ دفاع کرنے کے لیے، ان کی جنگ لڑنے کے لیے عبد القیوم ظہیر الحمدللہ یہاں پر موجود ہے، حاضر ہے۔ لیکن ہمارا فریق مخالف جس طرح اس کے عقیدے میں دجل ہے، کذب ہے، کفر ہے اور دھوکہ ہے، اسی طرح وہ آج بھی یہ گفتگو کرنا چاہتا ہے کہ میں جناب لیپ ٹاپ کھیل لوں گا، تو اس طرح لیپ ٹاپ تو میں نہیں چلنے دوں گا۔ میں مناظرے کے لیے بیٹھا ہوں، میرے پاس شیعہ کی موجود تمام کتب اس وقت الحمدللہ میرے پاس موجود ہیں، اور کیمرہ مین اگر دکھا سکے تو میرے ارد گرد اور میرے پوری لائبریری کے اندر جو ہے وہ ہزاروں کتابیں موجود ہیں۔ میں اصل کتابوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہا ہوں، اور میرا فریق مخالف جو ہے وہ لیپ ٹاپ کے ساتھ کہتا ہے کہ میں نے بات کرنی ہے۔ تو اس طرح تو یہ مناظرہ نہیں ہوگا، اس کو اپنے لیپ ٹاپ سے ہٹنا پڑے گا، کتابیں سامنے رکھ کے کتاب سے اس کا صفحہ نمبر، اس کتاب کا جو ہے وہ آتھر یا کہاں سے چھپی ہے، اور اس کتاب کی روایت نمبر کیا ہے۔ انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دوں گا، اور یہ جو حسن ہے اس کو چھٹی کا دودھ نہ یاد آ جائے تو میرا نام بدل دینا۔ انشاءاللہ ہم اہل حق ہیں، ہم ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے اس وقت بیٹھے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ برابری کی بنیاد پر بیٹھ کر بات کریں۔ اچھا کاظمی صاحب ایک منٹ خاموشی تو رکھیے گا تاکہ میں اپنی بات کر سکوں۔ اچھا عبدالقیوم صاحب، میرا صرف ایک سوال ہے، کاظمی بھائی میرا ایک سوال ہے، اگر آپ کو بک کا ریفرنس، پیج، ایک صفحہ سب کچھ بتا دیتے ہیں، تو آپ کی بک میں اگر وہ سیم پیج نہیں نکلتا، آپ کہہ دیں کہ جو آپ نے بتایا وہ اس کتاب میں نہیں ہے جس کا ریفرنس دے رہے ہیں، آپ نے جھوٹ بولا۔ لیکن مجھے ابھی تک یہ پی ڈی ایف میں اور کتاب میں نا ایکچولی سمجھ نہیں آیا۔ آپ کو ٹائم زیادہ لگے گا کتابوں سے ریفرنس ڈھونڈنے میں، تو آپ زیادہ ٹائم لے لیں۔ میرا صرف آپ سے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ مسئلہ کیا ہے لیپ ٹاپ میں اور یہ لائبریری میں جو کتابیں ہیں۔ جان نکل رہی ہے اس کی۔ اللہ یاری صاحب ایک منٹ مجھے کہوں بھائی، میں صرف یہ پوچھوں کہ اگر وہ جو ریفرنس دے رہے ہیں وہ نہ نکلا، اب شرائط پہ بات نہیں ہوگی نا، اب مناظرہ شروع ہو چکا ہے، 5 منٹ بعد ابھی میری باری ہے نا۔ چلیں اب اللہ یاری صاحب آپ نے اپنے دلائل پہ بات کرنی۔ تو جیسے میں میوٹ تھا جب میں وہ گفتگو کر رہے تھے، تو ان کو بھی میوٹ کیا جائے جب میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ مجھے بات جس طرح اللہ یاری صاحب کو میوٹ کیا تھا، آپ قیوم صاحب کو کر دیں میوٹ، صرف میں ان میوٹ رہوں گا۔ اب 10 منٹ ہے نا، ابھی شروع 10 منٹ کا ہے، 15 منٹ کیا؟ جی 10 منٹ میں ان میوٹ رہوں گا، اگر میں نے بیچ میں کچھ کہنا ہوا ویسے میں کہتا ہوں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عنایت کرے۔ موضوع مناظرہ ہے کہ کتب مخالفین میں اساءات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہانت اور توہین اور اہانت۔ تو اس موضوع پر آپ کی خدمت میں بہت سارے مواد ہم پیش کرتے ہیں مخالفین کی کتابوں ہی سے، لیکن انہوں نے ابھی اپنے گفتار میں ایک جملے کہتے کہ شیعہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی علیہ السلام کے مقابلے میں لاتے ہیں۔ تو ملاحظہ کریں، یہ کتاب علل الشرائع لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، اور یہ کتاب چاپ ہے نجف اشرف ہے، یہ صفحہ نمبر 5 ہے۔ یہاں پر ملاحظہ کہ وہ بات نہیں کرنا دیں، ان پہ آپ توجہ نہ دیں، ان کو وہ ایسے ان کی باری آئے گی تو وہ بات کریں گے۔ یہاں پر روایت ہے، قال رسول اللہ، امیر المؤمنین علیہ السلام نے خود روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما خلق اللہ خلقا افضل منی ولا اکرم علیہ منی،
کہ ہمارا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو افضل خلق ہی نہیں کیا ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے ملائکہ ہوں. تو یہ طویل حدیث ہے، اس میں بہت سارے ایسے استدلالات ہیں کہ کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان سے کہ کیوں وہ ملائکہ سے افضل ہیں، کیوں انبیاء سے افضل ہیں. اس طرح کی روایات ہمارے کتب میں بے حد و بے مثال ہے. ہمارے نزدیک حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام ملائکہ مقربین سے افضل ہیں. اچھا، جب یہ بات ہوئی تو میرے محترم ناظرین آتے ہیں کہ ان کے کتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اساءات اور اہانات. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، برتری عطا کی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو و حضرت نوح علیہ السلام کو. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے استفا کیا ہے، برتری بخشی آدم کو، نوح کو اور خاندان ابراہیم کو اور خاندان عمران، خاندان موسیٰ کے والد عمران نام ہے، علی العالمین، تمام عالمین پر، ذریتم بعضها من بعض، کہ یہ ان کو اس طرح برتری بخشی ہے کہ ایک دوسرے کے نسل سے، پاک نسل سے ہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے. تو انبیاء، بقیہ انبیاء کیا ہیں؟ بقیہ انبیاء کو اللہ نے استفاق کیا، ان کے خاندان کو، آل ابراہیم، خاندان ابراہیم کو اور خاندان عمران کو اللہ تعالیٰ نے برتری بخشی ہے. سورہ مبارکہ توبہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. اللہ رب العزت کی جانب سے ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو، مشرک نجاست ہیں. مشرکین کیا ہیں؟ ناپاکی ہیں، پلیدی ہیں، نجاست ہیں. تو اب ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کا عقیدہ ملاحظہ کریں. بخاری میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ یشتمنی ابن آدم، اس کے ذیل میں فتح الباری میں جزء سادس، یہ صفحہ نمبر 332، اس میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، یشتمنی ہوا الشتم هو الوصف بما يقتضي النقص. گالی بولتے ہیں کس کو؟ گالی اس بات کو بولتے ہیں کہ ایسی بات کسی کے لیے کریں کہ وہ اس کے لیے توہین ہو، اس کے لیے نقص ہو، بے حرمتی ہو. اب ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، ان کے کتابوں میں ان کے اعلام کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین دونوں کافر بھی تھے، نعوذ باللہ، مشرک بھی تھے، نعوذ باللہ، نجس بھی تھے، نعوذ باللہ، اب بھی جہنم میں. والد والدہ حضرت عبداللہ علیہ السلام، حضرت آمنہ بنت وہب. اور اس سے بڑھ کر کیا توہین ہو سکتا ہے ہمارے سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو آپ جو ہے ماں باپ دونوں طرف سے آپ ان کو کافر زیادہ، مشرک زیادہ، نجس زیادہ بنا دیں. ابھی میں نے قرآن کی آیت دکھا دی کہ مشرکون نجس. یہ کتاب الموضوعات ہے لابن فرج ابن الجوزی، ابو الفرج ابن الجوزی، جزء اول، کتاب چھپی ہے مدینہ منورہ میں سنہ 1967 میں. یہاں پر باب فی اکرام ابویہ و جدہ، صفحہ نمبر 282 میں یہاں پہ فرماتے ہیں، ولا یختلف المسلمون، کہتے ہیں ہمارے فرقے کے مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، ان عبد المطلب مات کافرا، مسئلہ اجماعی ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے ان میں کہ عبد المطلب علیہ السلام کافر مرے ہیں. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ 8 سنین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر شریف اس وقت 8 برس تھی. واما عبد اللہ فانه مات ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمل ولا خلاف انه مات کافرا. اور عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے، اور کوئی خلاف ہی نہیں ہے، مسئلہ میں کوئی نزاع نہیں کہ وہ بھی کافر دنیا سے گئے. وَكَذَلِكَ آمِنَةُ مَاتَتْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سنین، اور اسی طرح فاطمہ بھی آمنہ وہ بھی نستجیر باللہ کافرہ تھیں، اور وہ 6 سال کی عمر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی. ان کے کتب میں اجماع کے یہ کلمات نہایت زیادہ ہیں، میں مزید بعد میں جا کر دکھاؤں گا. لیکن ان کے صحیح ترین کتب میں، جس کتاب کو یہ قرآن کا بائی قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیحان بخاری و مسلم، یہ مسلم ہے. ملاحظہ کریں، مسلم چاپ دارالفکر سنہ 2003 میں چھپی، اور یہ کتاب ہے، نہیں کہنا کہ کتاب نہیں دکھایا، کتاب دکھا رہا ہوں. علامہ صاحب اینا خوب لگا کے دیکھو، بیروت لبنان میں چھپی ہے، صفحہ نمبر ہے 201. یہاں پر مسلم صاحب فرماتے ہیں، لیس کل شیء عندی صحیح وضعتها هنا انما وضعتها هنا ما اجمع علیہ. کہتے ہیں یہ حدیث نمبر 793 سے کچھ پہلے، کہتے ہیں میں نے صحیح مسلم میں صرف صحیح حدیث نہیں لائی کہ جو بھی صحیح حدیث ہو میں نے اس کتاب میں شامل کی ہو، میں نے وہ صحیح حدیث اس کتاب میں شامل کی ہے جو سب کے نزدیک اجماعی طور پہ صحیح ہیں. اچھا، اجماعی طور پہ صحیح ہیں. علامہ صاحب اب دیکھو،
علامہ صاحب مناظرہ نہیں کریں گے، بھاگ جائیں گے، مجھے پتہ ہے. یہ ملاحظہ کریں، اسی مسلم میں صفحہ نمبر 127 میں یہ باب ہے، کتاب الایمان میں ایک باب ہے کہ جو کفر پہ مرے، ان من مات علی الکفر وہ فی النار، جو کفر پہ مرے وہ جہنمی ہے، اور اس کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت مفید نہیں ہوگی. اب آپ کہتے ہو کتاب میں سے دکھاؤ، چلو یہ کتاب سے بھی دکھاتے نا. یہ اس نے کاٹ دیا بھائی، یہ کاٹ کے چلا گیا، بھاگ گیا بھائی. یہ آدمی بھاگ کے چلا گیا. کتاب ہے، کتاب سے ہی مسلم، علامہ صاحب، علامہ اسنوس تک کو جی کہتا ہے کتاب سے دکھاؤ جی. وہ پی ڈی ایف بھی کتاب ہے، پرنٹڈ بک، یہ کاغذ والی کتاب بھی کتاب ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پی ڈی ایف کتاب نہیں ہے. یہ مسلم ہے جی، تک ہو جی، مسلم، صحیح مسلم، چابدار الفکر، صفحہ نمبر 127. ہاں، جو کفر پہ مرے وہ جہنم میں، اور اس کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حدیث اجماعی طور پہ صحیح. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ این ابی، انس سے روایت کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کہاں ہیں؟ قال فی النار، کہا کہ تیرے ابا جی جہنم میں، کیونکہ وہ مشرک تھے، مشرک میں مرے. فلما خفا، جب وہ پیچھے ہٹ گیا، دعا ہو، اس کو بلایا، فقال، اس سے فرمایا ان ابی و اباک فی النار، تیرا باپ اور میرے باپ اکٹھے ہی دونوں جہنم میں. حضرت عبداللہ علیہ السلام بھی جہنمی، اور تیرا باپ بھی، میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنمی. اچھا، اب ملاحظہ کریں مزید میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر مسلم کے صفحہ نمبر 400، یہ ان کے والد کے متعلق، اب ان کی والدہ کے متعلق صفحہ نمبر 422 میں شیخ صاحب نے ڈرامہ نکال دیا کہ بھئی کتاب ہم نہیں مانتے، اپنی کتابوں کو نہیں مانتے. یہ تو صرف ایک ڈرامہ ہے، سب کو پتہ ہے. بلکہ 442 صفحہ مسلم کے صفحہ نمبر، یہ مسلم ہے جی، مسلم صفحہ نمبر 442 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث نمبر 2147، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اللہ سے اجازت مانگی ہے کہ میں اپنی والدہ کے قبر کے لیے اپنی والدہ کے استغفار کروں. اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، اور پھر اللہ سے میں نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں اس کے قبر کی زیارت کروں، تو مجھے اس کے قبر کی اجازت کرنے کی اجازت ملی ہے. تو استغفار کرنے کی اجازت کیوں نہیں ملی ہے؟ آپ کے اپنے اعلام نے کہا اس لیے کہ وہ مشرکہ تھی، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح النووی، یہ جلد نمبر 7 ہے. یہاں پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت نہیں دی کہ اپنی والدہ کے لیے استغفار کریں. کیوں؟ فیہ نہی عن الاستغفار للمشرکین، اس لیے کہ للکفار، کہ کفار کے لیے استغفار نہیں کیا جا سکتا. تو شیخ صاحب آپ کے علماء کے نزدیک، آپ کے اعلام کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین ماجدین دونوں کافر ہیں، اور قرآن فرماتا ہے کیا کہ کافر کیا ہیں؟ نجس ہیں. آپ کے پاس ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے کہ ان کے والدین کریمین وہ مسلمان تھے. اچھا، ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، سب احادیث یا موضوع ہیں یا مفترات ہیں. یہ کتاب مرقات المفاتی، جزء رابع، چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پر صفحہ نمبر 216 میں یہ روایت فرماتے ہیں ثم الجمہور علی ان والدیہ ماتا علی الکفر، جمہور علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر پہ دنیا سے گئے ہیں. کتاب مشکات المصابیح میں بھی یہی ہے، دوسرے بہت سارے کتب میں، مرآت المفاتیح اور بہت سارے کتب میں ان کا یہی قول ہے، یہی نظریہ ہے. جی اللہ ایسا آپ کے 10 منٹ پورے ہو گئے. صاحب آپ کے 10 منٹ اللہ ایسا میوٹ رہیں گے، وہ کچھ بھی نہیں بولیں گے. میں خود ان کو ابھی یہاں سے میوٹ کرتا ہوں. اللہ ایسا آپ صاحب 10 منٹ آپ ہیں، اللہ ایسا میوٹ رہیں گے، ان کا مائک بھی میوٹ ہی رہے گا. علی بھائی، اس وقت درمیان میں جو بندہ کو ہوسٹ ہے وہ مجھے میوٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. میں یہاں پر موجود ہوں، حافظی جو ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ وہ چھوڑ کے بھاگ گیا ہے. یہ بالکل جھوٹ پر انفیئر جو ہے وہ بحث ہو رہی ہے. میں اس انفیئر بحث کے ساتھ نہیں چلوں گا، میں انفیئر بحث کے ساتھ نہیں چلوں گا. میں نے کہا تھا کہ بھائی اس بات کو، پہلے بات کہ اہل سنہ کے عقائد
اہل سنہ کی کتب سے ثابت ہوں گے. یہ بندہ قرآن مجید کو نہیں مانتا, یہ قرآن مجید کو اصلی نہیں مانتا, اس کے نزدیک یہ قرآن نقلی ہے. اس کے قرآن اس بندے کے نزدیک یہ جو حسن ہے, اس کے نزدیک یہ قرآن جعلی ہے. اصلی کتاب اس کا 12واں امام لے کر غار میں چھپ گیا ہوا ہے. اصلی قرآن اس کے نزدیک یہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ قرآن سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے, اصلی قرآن سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے غیب کر دیا تھا. اصول کافی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آج کے بعد تم وہ قرآن نہیں دیکھو گے. ٹھیک ہے, اصلی قرآن انہوں نے, ان کے بقول یہ قرآن نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب ان کے میرے اس قدر اصول کا اختلاف ہے, عقائد کا اختلاف ہے, تو پہلی بات یہ طے ہونی چاہیے کہ جو اہل سنہ کی احادیث اہل سنہ کے عقائد سے ثابت ہوگی, مرفوع روایت ہوگی, وہ ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ ہوگا. ہمارا فریق مخالف اگر ہمارے ایمان اور عقیدے پر طعن کرے گا تو اس کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بات کرے. اگر اہل سنہ کے مقابلہ میں یہ تشیع ہیں, رافضی ہیں, ان کی کتابوں کے دلائل, ان کے اصول جو ہیں وہ علیحدہ ہیں. قاضی صاحب رک جائیں یار, ایک اب یہ منٹ دیکھو نا, یہ پیچھے کون چیخ رہا ہے, پیچھے دیکھیں کون چلا قاضی رہا صاحب ہے. رک جائیں, مجھے ذرا دیکھیں ماڈریٹ نا اس کرنے کے دیں. پیچھے اچھا عبد یہ القیوم بھائی, شیطان کی یاری کے پیچھے کون چھپا ہوا ہے جو پیچھے بول رہا ہے؟ عبد القیوم صاحب انہوں نے مسلم کی کتاب دکھائی, ابھی فزیکل بک دکھائی, اس میں سے ریفرنس دی. علی بھائی آپ بڑے سادہ ہیں, آپ کی عبد سادگی القیوم کے صاحب ساتھ لیکن اس طرح میری مناظرہ کس سادگی طرح چھوڑ ہوا ہے دیں, آپ کیا کو انہوں پتا ہے, نے مجھے بھی کتاب پتا ہے. دکھائی؟ آپ عبد نے القیوم میرا صاحب مناظرہ انہوں نے لائیو فزیکل نہیں کتاب چلایا, دکھائی. میرے فریق مخالف نے جھوٹ بول کر کس طرح وہ چلایا آپ کو نہیں پتا. آج تک عبد وہ القیوم مناظرہ صاحب ابھی ابھی تک تو لائیو لائیو نہیں جا ہوا, رہا ہے. پچھلا مناظرہ, اور آج آپ عبد دوسرا القیوم صاحب مناظرہ لائیو کروانے جا کے رہے ہیں, لیے اس میں بیٹھے کچھ بھی ہیں, نہیں. لیکن درمیان میں ہوسٹ جو ہے وہ کوئی اور ہے جو مجھے میوٹ کرتا ہے. کیوں کرتا ہے بھائی؟ اللہ میرا یاری مخالف جو ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے, بولیے گا. اہل سنہ کا مخالف کہہ رہا ہے یہ کہ میں دیکھیں بھاگ یہ گیا ہوں, میوٹ ہے. بھاگا اس کا بیچارے کا امام ہے, وہ مجھے کہہ رہا ہے میں یہاں بیٹھا ہوں. یار یہ جھوٹ کی بھی تو عبد حد القیوم ہوتی ہے. صاحب اللہ یاری صاحب بھی میوٹ ہے. برابری کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں, کیا ہو گیا آپ کو؟ اللہ یاری صاحب میوٹ نہیں ہے, بھائی نہیں, بولیے گا. ایسے نہیں چلے گا. ایسے اگر آپ عبد چاہتے ہیں القیوم کہ صاحب قوم فیصلہ کرے کہ دلائل کس کے پاس ہیں, سچ کس کے پاس ہے, تو ہمیں بیٹھ کر اس پر باقاعدہ بات کرنی ہوگی. اس طرح عبد القیوم اگر صاحب آپ میوٹ کہتے ہیں ہے, کہ اللہ یاری صاحب بھی میوٹ ہے. ہار گیا تو یہ مناظرہ نہیں ہوگا. میں یہ کہتا ہوں جیت کہ ہار میرے ہے, دلائل نہیں ہو رہا. کتاب و سنت سے, ہمارے نزدیک قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث جو مرفوع علی بھائی احادیث ہیں مجھے جو انمیوٹ ثابت کر ہے, دیں. وہ ہمارے علی نزدیک بھائی مجھے حجت ہے. انمیوٹ کر دیں, اہل سنہ کا یہ ایمان ہے. ان کے مجھے نزدیک تو وہ انمیوٹ کر دیں ایک کتاب منٹ. حجت ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے مناظرہ ہونا ہی نہیں ہے. مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ مناظرہ ہونا ہی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ مناظرہ نہیں ہونا. مجھے وہ رونا مجھے نہیں آئے گا, آئیڈیا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یاری کے پیچھے جو بیٹھا ہے وہ بندہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. دیکھیں نا, میرے میں پیچھے اکیلا کوئی نہیں بول بیٹھا رہا بھائی, ہوں, میرے پیچھے میرے کوئی نہیں بیٹھا. مخالف کا میں بندہ میوٹ بھی ہوں یا میری جب بول آواز رہا آ ہے. رہی ہے آپ کو؟ علی بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ صاحب برائے مہربانی ذرا 2 منٹ کے لیے آپ نے بولیے. ایک منٹ کیا میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے علی بھائی؟ جی آ رہی ہے. پلیز علی بھائی دیکھیں, علامہ صاحب تشریف لائیں, آپ تشریف لائیں, دیکھیں پلیز. کاظمی بھائی آپ انٹرفیئر نہ کریں. کاظمی بھائی آپ پیچھے سے کچھ حرکت نہ کریں. زوم میں کوئی کسی زوم کا کنٹرول علی بھائی کے پاس ہونی چاہیے, اور صرف علی بھائی کے پاس ہونی چاہیے. یہ کاظمی بھائی پلیز ڈو ناٹ انٹرفیئر. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات, ایک منٹ دوسری بات عرض یہ ہے کہ آپ دیکھیں مناظرے کے شرائط پہ فریقین کا توافق ہو چکا ہے, آپ خود شاہد ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ یہ 10 منٹ اپنا شروع کرتے ہیں نا, ان کو 10 منٹ اپنا کامل کرنے دیں جیسے کامل کرتے ہیں بھائی, ٹھیک ہے نا. ان کو استدلال کرنے دیں, دنیا دیکھے گی کہ یہ میری بات کو رد کریں گے یا بہانے بنائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ان کا 10 منٹ ان کو دوبارہ دے دیں, 10 منٹ مجھے, 10 منٹ ان کو, جو مرضی کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں. میں اپنی 10 منٹ میں جو استدلال کرتا ہوں وہ میں استدلال کروں گا. آپ جو ہے ان کے ساتھ مزید پلیز علی بھائی آرگیو نہ کریں ان کے ساتھ. ان کو اپنا 10 منٹ لینے دیں, جو یہ کہنا چاہتا ہے کہہ دیں اسی موضوع پر, ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. عبد القیوم صاحب 10 منٹ آپ کے پاس ہیں, آپ چاہے جو کہنا بھائی چاہتے ایسے ہیں نہیں نا آپ 10 منٹ آپ کے پاس ہیں, ایسے نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی مناظرہ میں کروں گا, مناظرہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. اس کو کہیے نا ذرا لیپ ٹاپ سے نکلے, کیوں نہیں نکلتے؟ عبد القیوم صاحب یہاں تو یہ بات آپ کو پہلے کر دینی چاہیے تھی کہ کتاب سامنے رکھ کے مناظرہ ہوگا. آپ اس دن آ کے کہہ رہے ہیں کہ اچھا ایک منٹ, پچھلے مناظرے میں میرے فریق مخالف نے نہیں کہا تھا کہ بھائی آپ جو ہے وہ میری جو ہے وہ اوریجنل کتاب لائیں گے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ آپ صفحہ ریفرنس پڑھیں گے.
عبد القیوم صاحب ان کا مطلب یہ تھا کہ جو آپ ریفرنس دیں گے ان کی بک سے دیں گے، چاہے وہ لیپ ٹاپ سے، پی ڈی ایف سے، کسی بھی فارمیٹ سے دے دیتے، لیکن کتاب ان کی ہونی چاہیے. اس کا میں یہ مطلب کہہ رہا یہ ہوں کہ تھا. مجھے لیپ ٹاپ نہیں چلانا آتا، میں اس پر اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں مجھے نہیں چلانا آتا. میرے عبد سامنے القیوم بیٹھے صاحب انہوں نے بھائی ٹھیک بھی ہے انکار عبد نہیں القیوم کیا. صاحب، بھائی آپ انہوں اگلے نے بھی ہفتے آ انکار جائیں، نہیں کیا. 10 آدمی کو ساتھ لے کے آئیں، 10 مولوی پوری ٹیم لے کے آئیں، 15 لے کے آئیں جو آپ کی ہیلپ کریں. صحیح ہے لیکن عرض آپ یہ ہے اگلے عبد ہفتے پہ القیوم جانا صاحب، چاہتے ہیں؟ عبد القیوم صاحب، جی ایک سر. منٹ، عبد القیوم صاحب، آپ اگلے عرض ہفتے یہ پہ ہے. جانا چاہتے ہیں؟ ہاں اب عرض یہ ہے، ان کو بتائیں نا کہ عرض آپ ہے، کتاب عرض لے یہی کے ہے آ کہ رہے ابھی ہیں. آپ کہتے ہیں نا، ابھی ایک منٹ آپ ٹھہریے، ایک منٹ ٹھہریے، ایک منٹ جی سر. ٹھہریے. علی بھائی، ہم باللہ العظیم ہم اس موضوع پر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی تشیع تو کا آپ دجل نکلے گا شیخ انشاءاللہ، صاحب آپ کہہ رہے ہیں دجل ہے، لیکن میں آپ یہ بتائیں نا، چاہتا آپ ہوں، ایک میں صحیح یہ حدیث چاہتا دکھائیں نا ہوں کہ اپنی دیکھیں، کتابوں سے. میرے دیکھیں میں نے اصول مسلم علیحدہ دکھایا ہیں، ہے، آپ کے تشیع صحیح اصول حدیث دکھا علیحدہ دی ہیں. ہے کہ آپ کے کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں والدین نے جہنمی ہیں. آپ اس کا آپ ایک صحیح حدیث دکھائیں نا کہ وہ جنتی ہیں. اس نے جو قرآن پڑھا ہے، یہ تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے جو آیت پڑھ رہا ہے. قرآن تو آپ کی بکری کا گئی ہے نا، دیکھا نا، جب آپ کے میری قرآن کو تو بات بکری کرتا کا ہوں تو گئی. آپ دیکھیں کو ابھی بتاتا ہوں میں دیکھیں جب آپ کے پاس کیا ہے؟ دیکھیں بھائی صاحب، آپ نے جب آپ اس قرآن کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، آپ کے پاس تو مصحف فاطمہ ہے. یہ دیکھیں قرآن میرے تو بھائی، آپ کے نزدیک مصحف، حجت ہی نہیں ہے، کس کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ او بھائی مصحف فاطمہ قرآن نہیں ہے. پہلی اجازت دیں علی بھائی، علی جب توافق ہو چکا ہے شروط پر، اب یہ کہتے ہیں میں مناظرہ نہیں کرتا نا کیونکہ یہ قرآن کو نہیں مانتا. یہ آپ کو پہلے سے میں نہیں معلوم تھا؟ مناظرے کے لیے تیار ہوں، آپ صرف کو پہلے اتنی سے نہیں سی معلوم بات تھا ہے کہ ہم کہ بھائی قرآن کو نہیں آپ مانتے؟ لیپ ٹاپ سے باہر نکلیں، آپ کو پہلے سے نہیں معلوم تھا کہ آپ آپ کو لیپ ٹاپ ہم سے قرآن باہر کو نہیں نکل مانتے؟ کے میرے ساتھ مناظرہ کریں. میں ابھی بیٹھا ہوں. یہ جو میں نے چیزیں دکھائی ہیں، یہ آپ کی کتابیں ہیں یا نہیں شیخ صاحب؟ یہاں میرے پاس سگنل کا یہ میں شدید نے جو ایشو ہے دکھائی، کہ آواز مرقات بریک ہو دکھائی جاتی ہے، میں نے کتاب ابو الفرج ابن جوزی دکھائی ہے، مسلم دکھائی ہے. یہ آپ لوگوں کی کتابیں ہیں یا کسی اور فرقے کی کتابیں ہیں؟ علی بھائی آواز نہیں آ رہی، علی بھائی آواز نہیں آ رہی. آپ آواز دوبارہ سن لیں مولوی قیوم صاحب. یہ کتابیں جو میں نے دکھائی ہیں سطر علی بسطر بھائی پڑھی ہیں، آواز کیا نہیں میں نے آ رہی. آپ لوگوں کے فرقے کے علماء نے لکھی ہیں یا شیعہ علماء نے لکھی ہیں علی کتابیں؟ بھائی آواز نہیں آ رہی. اچھا ایک منٹ علی ہے، بھائی آواز نہیں آ رہی. ابھی چیک کر لیتے ہیں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب آنا شروع ہوئی ہے. آپ کو چلے ابھی آپ کو اللہ یاری پھر صاحب نہیں کی آ رہی آواز آواز، پھر آپ کی آواز نہیں آ رہی. بیٹا قریب سے لاؤ، پھر نہیں آواز آ رہی آپ کی. قریب کر دیں. علی بھائی یہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے نا، ان کی علی مجبوری بھائی تھی کہ ویڈیو انہوں نے کہا اسٹاپ ہو تھا کہ جاتی ہے، مناظرے کے لیے آئیں گے، اپنے یہ بندے سے مناظرے پوچھ کے لیں. لیے آئے ہیں اور آ کر بھاگ رہے ہیں، آ کر بھاگ رہے ہیں، مناظرہ نہیں کرنے آئے ہیں. وہ بند ہو جاتی ہے. اور بھائی اس بات کا تو جواب دے دو نا. ایک صحیح حدیث، علامہ صاحب ایک صحیح حدیث دکھاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نہیں آپ کے بتاؤ. مذہب میں وہ مسلمان ہیں. ایک صحیح حدیث دکھاؤ. آپ اہل حدیث ہے نا؟ میرا خیال ہے کہ وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. میں ان کو ایک دفعہ پھر سے کنیکٹ کر لیتا ہوں، اور ان کا میرا خیال ہے فریم اسٹرک ہو گیا. میں پھر سے آگے نہیں اب نہیں آگے ہیں بھائی، ہیں وہ فریز ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. پہلے بھی یہ فریز ہو گئے تھے، میں سمجھ گیا کہ بھاگ گئے، لیکن یہ فریز ہو گئے، اب دوبارہ انفریز ہو گئے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ دیکھیں قیوم صاحب، میرا اندازہ یہ ہے کہ قیوم صاحب مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہے. مجھے یقین ہے کہ یہ شخص مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا نکالنا چاہ رہا ہوں. میں ابھی ثابت کروں گا کہ ان کے مذہب میں یہ ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتقاد ہی نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہی نہیں رکھتے نا، اسی لیے یہ بھاگ رہے ہیں ان کو، کیونکہ ان کی کتابوں میں ایسی باتیں ہیں. اب تو پھر رکو نا، پھر مجھے بات کرنے دو نا. اپنا 10 منٹ لے لو اور 10 منٹ میں بات کرتا ہوں. پھر دکھا دیتے ہیں. میں نے اگر ثابت نہیں کیا کہ بخاری مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم ہی نہیں ہو، مسلمان ہی نہیں ہو، تمہاری کتابوں میں ان کا اسلام ہی جو ہے ممنوع ہے، ان کا اسلام ہی منفی ہے. آپ رک جاؤ نا، مناظرہ نہیں کرنا چاہتے ہو؟ علی بھائی یہ جو بچہ آیا ہے جواد، اس سے پوچھئے یہاں سگنل آ رہے ہیں یا ویڈیو بند ہو رہی ہے، اس سے پوچھے پلیز. آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. آپ کی اس بات پہ ہمیں بالکل تعجب نہیں ہے. ہو سکتا ہے سگنل کا مسئلہ ہو. آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے بھائی. آپ کو پتا ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ وہ شباز بیٹھا تھا اصفہان میں، تو اس وقت سگنل پرابلم تھے. عبد القیوم صاحب، میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے جو کتابوں والا مطالبہ کیا ہے، آپ کو پہلے کر لینا چاہیے تھا، بجائے کہ بالکل مناظرے کے دن کہتے.
یہ بات جسٹیفائڈ ہے کہ آپ پہلے کہہ دیتے کہ بھائی کتابیں لے آؤ، آپ نے لیپ ٹاپ سے نہیں آپ کہا. ان سے پوچھیں جو میں نے جو کتابیں دکھائی یہ کس فرقے کی کتابیں ہیں، اور یہ ان کے دکھانے میں نے اچھا، خیانت کیا. ایک ہفتے کے بعد یہ کرنا چاہتا ہے مناظرہ، یہ ایک ہفتے کے ٹائم میں کتابیں لے آئے بھائی. ابھی جو میں نے دکھائی ہیں نا بھائی دیکھیں، ابھی جو میں نے یہ کتابیں دکھائی ہیں یہ آپ لوگوں کے فرقے کے ہیں یا کسی اور کے فرقے کے ہیں؟ ابھی جو آپ جو کتابیں شو کر رہے تھے، پی ڈی ایف تھا آپ کے پاس، کتابیں، ٹھیک ہے، کتاب آپ یہ نے کس کی دکھائی ہے، کتابیں ہیں؟ کہاں سے کس آپ نے فرقے کیا کی کیا ہے؟ کتابیں ہیں؟ آپ سامنے کیا کر رہے یہ تھے کس فرقے کی کتابیں ہیں؟ بھائی؟ یہاں سگنل کا شدید، اور بھائی بچے انہیں بتاؤ کہ یہاں سگنل نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، اس کو یا آپ میں جھوٹ سنائی بول رہا نہیں ہوں دے تو یہ رہا. بھی انہیں جان بتا چھوڑو دیں بھائی، کیمرے کے سامنے آئے بھاگ نا. جاؤ بھائی، بھاگ جاؤ. یہ آدمی مناظر کرنے آیا ہی نہیں تھا، یہ اسی لیے آیا بھائی تھا کہ پلیز کوئی نہ کہے کہ ایک بھاگ منٹ، گیا. ادھر آ کے یہ بھاگ رہا ہے، آ کر بھاگ رہا ہے بھائی. ایک منٹ علی میرے بھائی پاس. Ali bhai, we have some signal problems. ٹھیک ہے، سگنل آپ پرابلم ہے سگنل بھائی، بہتر کر ایسے دو، تو مناظرہ نہیں ہوگا نا. سگنل بہتر کر لے بھائی، سگنل بہتر کر لے. اچھا اب آپ بتائیں کہ کتابوں سے کرنا چاہتے ہیں. ابھی چلیں ٹھیک ہے، مان لیا سگنل پرابلم آ گیا، ہم نے آپ کی ساری اس کو باتیں جانے دیں، اس سے بات کرنا ہی بیکار ہے. جو اس سے سوال کرتے ہیں کہتے ہیں مجھے سنائی نہیں دیتا، سگنل کا ایشو ہے نا، اس کو بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن میں جھوٹ نہیں بولتا، لیکن میں الحمدللہ اور سچ بعد میں ان سے بولتا ہوں. بات کر لینا یہاں علی بھائی، سگنل کا ایشو ہے. علی بھائی ان سے بعد میں بات کر لینا. یہ ادھر آیا نا، میں نے کہا تھا کہ مناظر نہیں کرے گا، میں نے کہا تھا نا، میں نے سچ بولا نہیں بولا، یہ مناظر نہیں کرنا ہے. تو ادھر آئے ہیں بھاگنے آپ کے لیے جھوٹ بھائی. بولا تھا، آپ نے ایسا سچ بہانہ بولا تھا کر دو کہ مناظر نہ ہو جی. آپ میں یہ کتاب نہیں مانتے، وہ کتاب نہیں مانتے. بھاگ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ مولی. میں میرا بہانہ نہیں مدعا لگا ثابت رہا، ہو میں گیا جی. مناظرہ تو کرنا پھر چاہتا شیو ہوں. جھوم یہاں جاؤ، سگنل کی شیو ضرورت ہے، فخر سے بولو سر آپ. بلند کرو. آپ اپنے میرا لیپ ٹاپ مدعا کو نہیں کر ثابت رہے. ہو گیا. مذہب مخالفین میں آپ رسول اللہ اپنی صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہے، 10 منٹ مسلمان بات بھی کر نہیں رہے ہے. ہیں. ان کے مذہب میں نہ وہ آپ رسول جب ہے 10 منٹ نہ وہ بولیں گے، مسلمان جو ہے. 10 منٹ بولیں انا ان گے کے للہ و مذہب انا میں ان الیہ کی راجعون. اہانتیں بری پڑی استغفراللہ، ہیں. یہ کفر بک رہے ہیں آپ. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ انہوں نے وسلم کی گستاخی اور جس اہانت لوگوں اور سے حدیث توہین اخذ کی ہے، دین کر رہے اخذ ہیں. کی ہے، وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیے یہاں آپ سے کہ جھوٹ رسول بول کے رہے ہیں، والدین آپ جہنمی کافر دھوکہ ہیں، دے نجس رہے ہیں. ہیں، آپ کذب تم نے کر رہے یہاں ہیں، سے آپ شروع کفر کیا ہے. بک رہے ہیں. تمہارا اعتقاد یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل پیدائشی نجاست میں کفر میں. تمہارا میں نے ابھی تمہاری کتاب ابھی تو شروع ہوا ہے نا، آپ بھاگ رہے ہیں. آپ مناظرہ کیا کریں گے؟ سگنل کا ایشو ہے. آپ مناظرہ کیا کریں گے؟ آپ نے پھر 10 آپ منٹ مناظرہ کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے. جی علی بھائی عبد کیا القیوم کہنا صاحب، چاہ رہے ہیں؟ یا تو آپ 10 منٹ سے بات کریں نا، آپ اپنے 10 منٹ لیں اور آپ نے جو کہنا ہے آپ کہیں، آپ کو کوئی نہیں ٹوکے گا. اللہ یاری صاحب کا بھی مائک میوٹ میں ہی رہے گا. ویڈیو رک جاتی ہے، میرے ساتھ کیوں مناظرہ اس طرح کر رہا ہوں میں؟ ہمیں آ رہی ہے آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ چلیں رہی ہے بھائی اور آپ چلیں. کی شکل بھی یہ ٹھیک آ آدمی علی بھائی، یہ آدمی مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آیا بھائی. یہ آدمی مناظرہ کرنے کے رہی لیے ہے. نہیں نہیں، آیا. ایک منٹ دے دیجیے گا. وہ آپ ویڈیو کی صحیح بھی آواز ہوتا اور ہے، یہ ویڈیو مناظرہ ٹھیک نہیں آ کرتا رہی ہے. نا. ویڈیو تو صحیح تھے. اس نے ابھی اس کے 10 منٹ جب شروع ہوا ہے اس نے استدلال کیا. اس نے یہ شروع کیا کہ بھئی آپ نے کتاب کیوں کمپیوٹر سے دکھائی ہے، حالانکہ اس کے اپنے فرقے کی کتابیں ہیں. اور میں نے غلط کتاب دکھائی ان کے اپنے آپ کی فرقے کی. ویڈیو اس سے اور فرق کیا آواز پڑتا ہے؟ عبد القیوم کاغذ پہ ہو صاحب یا پی ٹھیک ڈی آ ایف رہی پہ ہے. ہو، فرق کیا پڑتا ہے؟ تم جواب دے دو نا. تم اپنے عقائد کا دفاع کرو. یہ بہانہ ہے. آپ تم آپ کے پاس 10 اگر منٹ ہے، رسول آپ اپنے جو مذہب میں رہ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اسلام ثابت جواب کر سکو، اسلام ثابت کر سکو تو رک جاؤ، ادھر آ جاؤ، بیٹھے رہو. نہیں کر سکتے تو نکل جاؤ. شیعوں کا مدعا ثابت ہو گیا میرے عزیز. یہ کہہ رہے تھے کہ شیعہ جو ہے نا، شیعہ کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کی توہین کی ہے. ابھی اس نے میں نے ایک حدیث دکھا دیا، یہ بھاگ رہا ہے، نہیں پرابلم. جواب نہیں دے رہا کہ سگنل کا ایشو. ابھی میں نے اس کے کتابوں سے دکھا دیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بے عزتی کی ہے، ایسی بے عزتی کہ کسی کافر منافق کی اس پر بے عزتی نہیں کی جاتی. جنہوں نے اپنی کتابوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کی ہے، کہ انہوں نے دین ہی معاویہ سے لیا، دین ہی میرا آل پرابلم تو ابی نہیں ہے سفیان بھائی. سے لیا، ایشو کیا ہے؟ جو رسول ضرورت صلی کس اللہ نے علیہ وسلم کے provide کر کٹر دی دشمن تھے. دین ہی انہوں نے بنی امیہ سے لیا. جو بنی امیہ سے دین لے لے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ ہمیں آپ کی آواز بالکل بنو کلیئر آ امیہ رہی ہے. سے آپ کو جو دشمنی ہے میں خاموش اس کا بھی زہر خاموش. نکالوں گا تو انشاءاللہ. مناظر کر لو نا، یہاں بھائی مناظر تو کر لو نا تم. یہاں سے خاموش ٹوپی والے. انٹرنیٹ کا پرابلم ہے اور میرا انٹرنیٹ کا پرابلم ہے. تیرے پاس ایمان کا پرابلم ہے. نہیں چلے گا. تیرے پاس ایمان کا پرابلم ہے. جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے. جی علی بھائی وہ واپس لے کے آئے. کیا ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے بھائی؟ علی بھائی ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ بتائیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ 10 منٹ آپ نے اپنی بات کرنی ہے یا پھر اس کو ختم کریں یا آگے لے جائیں، جو بھی آپ فائنل بتائیں، تاکہ پھر اگر نیٹ کا ایشو ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کو مہر کرتے ہیں.
भाई नेट का इशू है, अपने बंदे से पूछ ले, मेरी बात पे नहीं इतबार करें। जो आपने अपना बंदा भेजा है उससे पूछ लें कि यहाँ और भाई टेलीग्राम जब आ रही नेट का है। इश्यू नहीं था उस वक्त भी आप मुनाजरा नहीं कर रहे थे ना, आ रही है आपकी स्क्रीन भी बिल्कुल ठीक जब आ नेट रही का है। इश्यू नहीं था उस वक्त भी आपकी मुनाजरा नहीं आवाज कर रहे थे ठीक ना, है और आपकी वो स्क्रीन इस्तेदलाल भी कर रहे थे। अब्दुल करीम साहब आपकी आवाज और स्क्रीन से ठीक आ रही है, हमें आवाज भी बिल्कुल ठीक आ रही है। आवाज सही है, अब आवाज पिक्चर आ भी रही सही है, है। ठीक है, अब आवाज आ रही है, अब आवाज आ ठीक रही है। है। अब आप लेकिन यहाँ ये बताएं से कि 10 भाई मिनट जी 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 आप बोले। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये मेरे साथ अहलुस सुन्ना के जो उसूल हैं, हम अपने उसूल के मुताबिक, हमारे यहाँ जो किताब से साबित होगा उस पर ये तान करेगा तो ये गुस्ताखी करेगा। अगर मैं इनके मुतालिक बात करूं 12वें के ऊपर तो इनको होता है कि अब्दुल कयूम गुस्ताखी कर रहा है हमारी। क्यों? वो इनके मुसल्लमात के मुताबिक है। तो मैंने आपकी मेरी हदीस एक दिखा दी है कि सवाल है आप लोग अब्दुल कयूम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत करते हो, उनके वालिदैन को अब्दुल कयूम आपने साहब उन्होंने काफिर सिर्फ आपकी फिन्नार किताब नजिस से बोला, हदीस दिखाई है, तो आप बताएं ना उसका मुस्लिम जवाब से क्या है। हदीस दिखाई है, उन्होंने अपना कोई लफ्ज और इस पर दलाल ऐड नहीं किया उस पूरी में। भाई मैं ये सिर्फ कह रहा हूं हदीस ना, दिखाई। उसी बात को तो आ जाओ यार, कि मैंने किताब ठीक ढूंढ के मैंने किताब से निकालना है, ठीक है। ये कंप्यूटर को कहेगा हाँ जी भाई क्लिक हुआ आ गया, ये तो बात नहीं है ना। ये भी किताब पकड़ ले, मैं भी आप किताब ज्यादा पकड़। टाइम ले ये लें, पीडीएफ कोई आप सर्चेबल ज्यादा नहीं है। टाइम ले लें। पीडीएफ जो ये जो इस्लामी किताबें होते हैं ना पीडीएफ, ये कोई सर्चेबल नहीं होता भाई। जिस तरह आप इस तरह किताब से ढूंढ के निकालते हो, ये पीडीएफ से भी सफ़े लगा लगा के निकालना होता है। और अब्दुल जिसने कयूम भी साहब अभी पीडीएफ तो उन्होंने मुस्लिम से दिखाया है ना, मुस्लिम की हाँ, किताब पकड़ के आप आगे छोड़ते और फिर मैंने इनको बता दिया भाई अगले हफ्ते आप आ जाओ, 10 आदमी साथ लेके आओ ना, 10 आदमी साथ लेके आओ। इस बंदे ने पहले देखें अली भाई, 10 इस आदमी बंदे ने अभी देखें, कहते हो ना आपके तेरी सामने जो तैयारी नहीं किताब है, पड़ी है 10 वो आदमी लेके आओ, शेप किए 15 हुए लेके आओ। औरात थे। अल्लाह सब 2 मिनट से यार कीजिएगा। एक जी अब्दुल कयूम साहब देखिए, अभी इसने जो हवाला पढ़ा था, पढ़ा कहां से था? लैपटॉप के अंदर जो इससे पहले से सेव थे, पहले से निशान लगे हुए थे। मैं ये कहता हूं कि ये भी बंदा किताब पे आ जाए, मैं भी किताब पे आ जाता हूँ। ये ओ नहीं भाई, खोलेगा, ये नहीं करेगा, ये भाग जाएगा। ओ ये भाई, अच्छा अब्दुल कयूम साहब मैं एक सवाल जैसे करूं किताब आपसे। अब्दुल कयूम साहब मैं एक सवाल करूं, ये अगर अब आप ये चाहते हैं तो ये आपको किताबें पहले बताना देखें, इनसे चाहिए ना, ये पूछें, ये बात किताबें जो मैंने बिल्कुल पीडीएफ दिखा दी हैं, ये इनके फिरके की या किसी और की हैं? ये किसकी चले, पीडीएफ है? ये भी हम छोड़ देते हैं, लेकिन क्या आपको ये पहले बताना चाहिए था ना कि किताब मुकाबला होगा, आप लैपटॉप ना लेके आए। आपने अभी आगे ये शर्त रखी है ना कि लैपटॉप ना लेके आए, आप उनको पहले बताते और उन्होंने आपको अली मुस्लिम भाई से आपकी ये मुना अली भाई, हाँ ठीक है, मैं हवाले से इनकार नहीं कर रहा, मैं हवाले से इनकार नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये एक क्लिक करेगा, ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, ये नेक्स्ट हवाले पे चला जाएगा। अभी देखिए और उसने ज्यादा फतुल टाइम बारी ले नहीं ली। पकड़ी तो थी, उसने फतुल बारी भी पेश आप कर दी, देखो, उसने अल मौज़ूआत आप भी डबल पेश टाइम कर ले लो, दी, आप ठीक है। डबल टाइम ले लो, डबल टाइम ले लो तुम, आप सही है, डबल टाइम ले लें, आप सही डबल है, टाइम ले लें, यही अर्ज कह रहे हैं। आप अपने चलो हवाले भागना नहीं, निकालने में डबल टाइम ले लो ज्यादा तुम, ले लें, सही है। आप डबल टाइम ले लें, यही तो बार बार मैं अर्ज मौजू कर से रहा नहीं हूँ कि आप निकलना, डबल लेकिन टाइम ले मौजू लें, में कोई रहना है। मसला नहीं। मेरी बातों का रद्द करो, डबल टाइम ले लो, मैं मौजू से नहीं निकलना चाहता। डबल टाइम ले लो, हाँ आप चलो। अपना एक्स्ट्रा टाइम ले लें, उनकी रेफरेंस बताने के लिए आप एक्स्ट्रा टाइम ले लें। वो लैपटॉप से आप सही कह रहे हैं, तेजी से निकाल लेते हैं, आपको टाइम लगेगा पेज खोलने में, आप ज्यादा टाइम ले लें, आप ठीक है, ये बात आप जस्टिफाइबल है। आप किताब से कह रहे हैं, आप ज्यादा टाइम ले लें। अब आप ठीक है ये अब्दुल कयूम साहब? जी ठीक है, चले, अब आपका टाइम है, अब बहाना आप नहीं उन करना भाई, सवालों मौजू का से नहीं जवाब निकल दे सकता फिर, दीजिएगा। हाँ मौजू से नहीं जा सकते आप, आगे जो है ना वो मौजू पे अपना रहना टाइम भाई, दीजिए, ये नहीं आप कहना उनकी कि गलती कुरान वापस को नहीं करिए। मानता, फलान नहीं मानता, कुरान मौजू नहीं है, कोई हाँ और ये चीज ना मौजू करें, नहीं है। आप उन पे हाँ, डायरेक्ट अटैक नहीं करें। मौजू पे जो नहीं देखिए ना, एक बंदा कुरान से आयत पेश कर रहा है, कुरान से आयत पेश कर रहा है, और वो कुरान को तो खुद नहीं मानता, उसका अपना एतबार ईमान नहीं ये है उसका। आप तो मान रहे हो ना, अकीदों मैं तो बुखारी आपको मुस्लिम को उनके भी नहीं अकीदे मानता से ना, मैं लेने बुखारी की मुस्लिम से इजाजत नहीं है ना, हवाले अल्लाह देता हूँ। यानी साहब के आप तो मान रहे हो ना आज कुरान के को। अल्लाह यानी इसके अकीदों से लेना देना नहीं है ना कुछ, उनको अकीदा उनका क्या है, आप उसको छोड़ देना, आप उनके हवालों के ऊपर उसकी वो करें ना जीरा, इस तरह से वो भी ठीक है, आपको कुछ नहीं कह रहे कि आपका क्या मानना है। अच्छा पहली बात कि इस बंदे ने अल्लाह के रसूल चलें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू काफिर है, कहा चलिए है। आपका टाइम स्टार्ट है, शुरू है, 3 अब मिनट आपका इससे टाइम पहले लिए स्टार्ट थे, अब 3 मिनट से मजीद स्टार्ट करते नहीं, हैं। अब शुरू से अल्लाह यानी साहब जाने देंगे, चलें, शुरू से स्टार्ट करो, चलो शुरू से जाने दें। चलें जी, शुरू से। चलें, अब आपका टाइम स्टार्ट है। अब्दुल कयूम साहब म्यूट कर दीजिए, अल्लाह यानी साहब को भी मैं म्यूट कर दिया, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप म्यूट रहते हैं, वो नहीं रहते। ये ले, वो कितने म्यूट मिनट हो का जाए, टाइम होगा वो मेरा? उनकी आवाज
آپ اپنی بات پوری کر لیں، آپ 10 سے بھی زیادہ لے لیں، آپ نے پیجز سے کھولنا ہے نا، آپ 10 منٹ سے بھی زیادہ لے لیں، چلیں آپ اپنی بات پوری کر لیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہمارے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن جو ہے وہ بھی سچ ہے، حق ہے، اور اہل السنہ کے نزدیک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں جو آپ سے ثابت ہو جائیں، مرفوع احادیث، وہ بھی ہمارے لیے حق ہے، سچ ہے اور ایمان ہے۔ تو اہل السنہ کے نزدیک الحمدللہ ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے جو ہے وہ اجازت طلب کی کہ میں اپنی والدہ کی مغفرت کروں، تو مجھے اجازت نہیں دی گئی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 976 نمبر حدیث ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا، میں نے اللہ حضور سے اجازت طلب کی کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی جو ہے وہ زیارت کروں، تو فاذن لی، تو میرے لیے جو ہے اس چیز کی اجازت دے دی گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ فرمایا ہے، ہمارے نزدیک یہ حدیث جو ہے وہ بالکل صحیح ہے اور ثابت ہے، اہل سنہ کے نزدیک یہ حدیث صحیح اور ثابت ہے۔ اب اس سے یہ کہاں سے آ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اگر اسلام پر نہیں تھے یا ایمان پر نہیں تھے تو آپ کافر ہو گئے؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے آزر، وہ بھی کافر تھے، وہ مشرک تھے، وہ بتوں کو بناتے بھی تھے، ان کی پوجا بھی کرتے تھے۔ قرآن مجید نے ان کے والد کے لیے باقاعدہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد جو ہیں وہ مشرک تھے، بت تراش بھی تھے، بت پوجنے والے بھی تھے، تو ان کے والد کیا ابراہیم علیہ السلام بھی کافر ہو گئے؟ اس بندے کے دجل کی وجہ سے یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو، جیسا کہ اس نے اتنی بڑی جسارت کی ہے کہ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دشمن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی آپ کی شریعت کا یہ دشمن ہے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، دین اسلام کے مقابلہ میں اپنی وحی، اپنی شریعت بنائی ہوئی ہے، حالانکہ یہ جو ہے وہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ متمسک کہلواتے ہیں، کہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کندھے پر رکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بھی یہ صرف یوٹیلائز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں۔ ابھی میں دیکھیے اس وقت کتاب پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، یار بصائر الدرجات، بصائر الدرجات دیکھیے، عبداللہ کالے رنگ کی، عبدالرحمان کالے رنگ کی کتاب ہے، یہ ہوگی جی، یہ بصائر الدرجات ہے، میرے ہاتھ میں کتاب تشیع کی کتاب ہے، اس میں صفحہ نمبر 91 کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ یہ ایران سے چھپا ہوا نسخہ ہے، صفحہ نمبر 91، اور اس میں اس کی جز جو ہے وہ ثانی ہے، باب نمبر 7 ہے، اور باب نمبر 7 کا جو روایت ہے وہ روایت نمبر بھی 7 ہے۔ ان کے نزدیک یہ ابو جعفر سے روایت ہے، قال اوحا اللہ الی نبیہ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم قال انک علی ولایت علی وعلی هو الصراط المستقیم۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا، یہ امام جعفر کہہ رہے ہیں، یہ ابو جعفر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے وحی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فاستمسک بالذی اوحی الیک، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر جو ہے وہ 74 ہے، اس میں کہا جا رہا ہے انک علی صراط مستقیم، تو صراط مستقیم کی تفسیر یہ ہے انک علی ولایت علی،
آپ تو علی کی ولایت پر ہیں، نبی کی نبوت کا مقصد ہی کیا ہے؟ علی کی ولایت ہے. وَهُوَ عَلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، اور وہی ہے جو صراط مستقیم پر ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ بندہ قرآن مجید کی صریحاً مخالفت کر رہا ہے. قرآن مجید جو ہے فرقان حمید، وہ سورت یاسین میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورت یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے. اور یہ کس کو صراط مستقیم قرار دے رہے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو. تو قرآن مجید کی مخالفت تو یہ کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں ان کے ائمہ کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں ان کے اماموں کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں. ان کے نزدیک، ائمہ کے نزدیک، ان کے ائمہ کے نزدیک مسئلہ کیا ہے؟ اس مسئلے کو لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ جو بات قرآن مجید کے خلاف ہوگی، تشیع کا عقیدہ یہ ہے، تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ وہ بات رد ہے، مردود ہے. اب اس کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے بہار الانوار. بہار الانوار کے اندر ملا باقر مجلسی لکھتا ہے، یہ اس کی جلد نمبر 1 ہے، جلد نمبر 1 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے 278 ہے. احتجاج کے حوالے سے لکھ رہا ہے ان ابی جعفر الثانی فی مناظرتہ مع یحییٰ ابن اقسم وسیجیء بتمامہ فی موضعہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع قد کثرت علی الکذبۃ وستکثر فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار فإذا أتاكم الحديث فأعرضوا على كتاب الله وسنتي فمن وافق كتاب الله وسنته فخذوه وما خالف كتاب الله وسنته فلا تأخذوا به الخبر. یہ روایت واضح کر رہی ہے کہ ان کے امام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے متعلق جو جان بوجھ کے جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گا. فرمایا تمہارے پاس جو ہے جب کوئی حدیث آئے، کوئی روایت آئے، فأعرضوا على کتاب اللہ، اس بات کو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اوپر جو ہے وہ پیش کیجئے، وسنتی، اور میری سنت کے اوپر پیش کیجئے. فما وافق کتاب اللہ وسنتہ، جو کتاب اور سنت کے مطابق ہوگا اسے لے لیں گے، جو اس کی مخالفت ہوگی وہ اسے چھوڑ دیں گے. اگلی حدیث ہے یہ تشیع کی، جس کے اندر یہ صفحہ نمبر 278 ہے. اس میں ان کے امام کہہ رہے ہیں حسن عسکری، علی بن محمد العسکری، وہ کہہ رہا ہے کہ فی رسالتہ الی اہل الاہواز حین سألوا عن الجبر والتفویض ان قال اجتماعت الامت قاطبۃ لا اختلاف بینہم فی ذلک ان القرآن حق لا ریب فیہ عند جمیع فرقہا فہم فی حالت الاجتماع علیہن مسیبون وعلی تصدیق ما انزل اللہ محتدون لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تجتمع امتی علی ضلالہ. تو یہ روایت بالکل واضح کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ ضلالت پر اکٹھی نہیں ہوگی. تو اسی طرح اس کی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 200 جو ہے وہ 86 ہے، اس پر بصائر الدرجات کے حوالے سے یہ روایت لکھی ہوئی ہے. ان موسیٰ ابن شمیم قال دخلت علی ابی عبداللہ فسألته عن مسألۃ فأجابنی فبیننا انا جالس اذ جاءه رجل فسأله عنها بعینیها فأجابه بخلاف ما اجابنی ثم جاء رجل آخر فسأل عنها بعینیها فأجابه بخلاف ما اجابنی وأجاب صاحبی فأزت من ذلك وعزم علی فلما خرج القوم نظر الى قوم نظر الی فقال یا ابن اشیم کأنک جزعت قلت جعلنی اللہ فداءک انما جزعت من ثلاث اقاویل مسئلۃ واحدہ. اب سنیے گا، ان کے نزدیک تو ان کے امام، یہ روایت جو ہے یہ بہار الانوار کی پڑھ رہا ہوں، بہار الانوار کے اندر یہ روایت صفحہ نمبر 286 کے اوپر موجود ہے، یہ نیا نسخہ ہے. وہ کہتے ہیں، یہ موسیٰ بن اشمیم کہتے ہیں کہ میں امام ابو عبداللہ کے پاس داخل آیا اور میں نے اس سے ایک مسئلہ پوچھا تو اس نے مجھے جواب دیا، مسئلے کا جواب دیا. کہتے ہیں میں ابھی بیٹھا ہوا تھا، ایک دوسرا بندہ آ گیا، اس نے بھی وہی سوال کیا
اور بعین ہی جو میں نے سوال کیا تھا، تو امام صاحب نے جو اسے جواب دیا وہ میرے جواب کے بالکل مخالف تھا. جو مجھے امام صاحب نے جواب دیا اسی مجلس میں امام صاحب نے اس کے مخالف جواب دے دیا. ثم جاءہ رجل آخر، پھر ایک اور بندہ، تیسرا بندہ آیا، فسألہ عنہا بعینیہا، اس نے بھی بعین ہی وہی سوال کیا جو میں نے کیا اور دوسرے بندے نے کیا. فاجابہ بخلاف ما اجابنی، تو اس امام نے، جو ان کے امام ابو جعفر ہیں، ابو عبداللہ ہیں، اس نے تیسرے بندے کو دونوں کے مخالف جواب دے دیا، میرے سوال کے جواب کے بھی مخالفت میں، دوسرے بندے کے جواب کی مخالفت میں بھی. وَأَجَابَ صاحبی، اور انہوں نے میرے دوست کو بھی، میرے ساتھی کو بھی جس طرح جواب دیا. کہتے ہیں یہ چیزیں سن کر فَفَزَعْتُ مِنْ ذَلِكَ، میں اس سے گھبرا گیا، اور میرے لیے تو یہ بڑی حیران کن بات تھی. جب یہ لوگ نکل گئے، سوال کرنے والے چلے گئے، تو میں نے امام نے میری طرف دیکھا اور کہا، اے ابن حسیم، تو گھبرا گیا ہے، لگتا ہے تو گھبرا گیا ہے. میں نے کہا میرا اللہ، میں اللہ کے لیے آپ پر قربان ہو جاؤں، میں گھبرا گیا ہوں اس وجہ سے کہ آپ نے تین باتیں کہی ہیں اور تینوں باتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں ایک ہی مسئلے میں. جن کے امام ایک جگہ پر ایک مجلس میں تین مسئلے ایک سوال کے جواب کے بالکل مخالف میں بتا رہے ہیں، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کی صحیح مسلم کے اندر یہ ہے. تو ان کا اور میرا تو اصول کا اختلاف ہے، خدا را اس پر بات کیجئے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا پیٹ اصول ہے، ان کا پیٹ اصول ہے. وہ امام ابی عبداللہ کہتے ہیں، یختلف اصحابنا فاقول قولی وہذا قول جعفر ابن محمد. یہاں پر یہ بھائی، یہ جو ہمارا فریق مخالف ہے، یہ کوئی اور مسئلہ کہے گا ایک ہی بات میں کوئی اور مسئلہ کہوں گا. تو اس طرح تو یہ موضوع مناظرہ مناظرہ تو چلا گیا. اچھا عبدالقیوم صاحب، آپ کو ابھی کتنا اور ٹائم ہے اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے؟ وہ موضوع میں تو بات ہی نہیں کر رہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق. وہ تو خط کب سے ختم ہے جی؟ پہلے 2 منٹ میں انہوں نے اقرار کر لی کہ جی آئیں گے کہ تم میں وہ کافر اسی ہے. پر بات کرنا چاہ رہا ہوں نا. پہلے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بات یا ان کے امام کی بات، وہ کہتی ہیں کہ کتاب و سنت پہ پیش کرو، دلائل یہ ہیں، اور یہ قرآن کو بھی نہیں مان رہے اور ہیں. شیخ صاحب، آپ کے ہاں سیدنا رسول علی اللہ رضی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا مسلمان ہیں، کافر ہیں؟ رضی اللہ عنہ کو سنیے گا. عبداللہ ابن عباس صرف کو 2 منٹ دے دیں، 2 سیدنا علی منٹ میں رضی سب اللہ سمجھ عنہ ہو جائے گا. نے 2 آپ میں منٹ نہج البلاغہ ہے، نہج البلاغہ، اس نہج البلاغہ کے اندر یہ خط نمبر 77 ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جو خط لکھا اس کا نمبر 77 ہے. عبداللہ بن عباس کے لیے جب انہیں بھیجا تھا خوارج کے خلاف مناظرہ کرنے کے لیے، تو ان سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا، لا تخاصمہم بالقرآن، آپ قرآن کی بنیاد پر ان کے ساتھ مباحثہ نہیں کریں، جھگڑا نہیں کریں. فَإِنَّ الْقُرْآنَ حُمَّالٌ ذُو وُجُوهٍ، آپ ان کے ساتھ قرآن پہ مخالفت مناظرہ کریں گے یا مخالفت کریں گے تو اس کے تو کئی معنی نکلتے ہیں. تقول و یقولون، یہی کچھ ہو رہا ہے جو یہ یاری کر رہا ہے اور عبدالقیوم کر رہا ہے. ایک بات وہ کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا خط کہہ رہا ہے نہج البلاغہ میں. تقول و یقولون، ایک بات آپ کہیں گے، دوسری بات وہ کہیں گے. ولیکن حاججہم بالسنہ، جب بھی اختلاف کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے تو سنت کی بنیاد پر کریے. فَإِنَّهُمْ لَن يَجِدُوا عَنْهَا مُحِيصًا، سنت کی بنیاد پر جو ہے یہ پھر بھاگ نہیں سکیں گے. اب یہ قرآن مجید کے اوپر جو بات کر رہا ہے، پڑھی اس نے قرآن کی آیت ہے، لے آیا ہے صحیح مسلم کی روایت، تو یہ آپس میں کنٹراڈکشن ہی نہیں ہے. کہاں اس قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذکر ہے؟ تو ہمارا فریق مخالف سوائے دھوکہ دینے کے، دجل کرنے کے اور کچھ نہیں کر رہا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، میں نے اس کے سامنے جو ہے وہ اس کی تفسیر عیاشی کا حوالہ بھی رکھ رہا ہوں، میں بہار الانوار کا حوالہ بھی رکھ رہا ہوں، اور کتابوں کا حوالہ بھی رکھ سکتا ہوں کہ کتاب اور سنت تشیع کے جو مظلومہ امام ہیں ان کے نزدیک اہل السنہ کو جو عقیدہ ہے کہ قرآن حجت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت حجت ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے وہ بات ہو تو ہم اس موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں. عبدالقیوم صاحب، بس صرف ایک سوال، کیونکہ انہوں نے بڑی اسپیسیفکلی بات کی تھی کہ مسلم شریف میں جو ہے وہ حضرت عبداللہ کا اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا جو ہے وہ کافر ہونا لکھا ہے. کیا وہ آپ نے اس کا حضرت آمنہ کا کافر ہونا لکھا ہے؟
تو آپ نے اس کے حوالے سے جو ہے نا اسپیسیفکلی کچھ نہیں کہا، مطلب وہ ٹھیک ہے بھائی میں اس کے حوالے سے غلط ہے۔ بات تو تب کروں نا کہ میرے اصول جو اہل السنہ کے اصول ہیں وہ اصول ان کے بالکل ہی مخالف ہیں. یہ علی کو اللہ کہنے والا ہے، حسن نہیں مسئلہ علی کو یہ ہے کہ اللہ انہوں نے کہتا ہے، کتاب آج میں کی علی کو اللہ دکھائی کا نا۔ بندہ کہتا ہوں. اب یہ کیسے نہیں مناظرہ انہوں نے ہے؟ کس طرح یہ مناظرہ ہے؟ آپ ان کے قائد کو چھوڑتے انہوں نے یہ مسلم علی کی کو روایت اللہ نکالی کہتا تو ہے، اہل سنت کی مسلم۔ یہ علی کو نبیوں سے افضل کہتا اچھا ہے. میری باری ہے نا، اب میری باری ہے. علی علی کو بھائی، نبیوں علی سے بھائی آپ ان افضل کو چھوڑیں، ان کہتا کے پاس ہے. جواب میرے ہوتا تو دے نزدیک دیتے. آج علی کے رضی دلائل اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے برابر بھی نہیں ہے، افضل تو دور کی بات ہے. عبد القیوم صاحب آج کے دلائل ختم ہو گئے نا۔ آپ اللہ یاری صاحب بات کر لیں گے، آپ نے آلموسٹ 17-18 منٹ بات کیا، اب اللہ یاری صاحب بات کر لیں، ٹھیک ہے؟ وہ اس معاملے پہ اپنے دلائل دیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، علامہ صاحب نے بالکل تسلیم کر لی، انہوں نے صحیح مسلم کی حدیث پڑھ لی اور بولا ہمیں قبول ہے، یہ حدیث صحیح ہے. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی تو کافر تھے. یعنی کیا ہوا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر والدین دونوں کافر ہیں، جہنمی ہیں، ناپاک ہیں، نجس ہیں، تو کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بھی یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے صرف انہوں نے جو ٹائم لیا نا 18-19 منٹ، اس میں موضوع پر صرف اتنی بات کیا، اور آخر میں یہ کہا کہ قرآن مجید کے جو آیات پڑھے ہیں اس سے اس کا کیا تعلق ہے. تو قرآن مجید کے آیات جو ہم نے پڑھے ہیں وہ یہ ہے، اس کا تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم، آل عمران کو، ان کے خاندان، ابراہیم کے خاندان اور موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کو پورے دنیا پہ فضیلت بخشی ہے. لیکن جو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس فرقے کے نزدیک ان کے دونوں والدین کیا ہیں؟ کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، جہنم میں بھی ہیں اور نجس بھی ہیں، ناپاک بھی ہیں. قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، مشرک جو ہیں کیا؟ نجس ہیں. نبی اور یہ کہتا ہے کیا ہوا جی؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی اسی طرح تھے، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، وہ چچا تھے. اب چھوڑتے ہیں نا، ان کے پاس تو کوئی صفائی نہیں. انہوں نے مان لی کہ ان کے کتاب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دونوں کیا ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں والدین کریمین دونوں جہنمی ہیں. اور اس سے بڑھ کر دیکھیں توہین ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں کہ آپ کسی شخص کو کافر زادہ، مشرک زادہ، نجس زادہ کہہ دیں. اس سے بڑھ کر گالی توہین تو ہے ہی نہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے ہی کفر، شرک. تو الحمدللہ ثابت ہو گیا، یہ پورے اجماع اس امت کا اس مسئلے پہ اجماع ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جس فرقے کا یہ اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناپاک نطفے سے دنیا میں آئے اور وہ مشرک ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ وہ بھئی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں. ملاحظہ کریں، میں نے مرقات المفاتیح بھی دکھا دیا. اب دیکھیں یہ مرآت المفاتیح ہے، مرآت المفاتیح ہے، جلد نمبر 5 ہے. ملاحظہ کریں یہاں پر اسی حدیث کو، مسلم کی حدیث انہوں نے خود بھی پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کرنا چاہنے والے کے لیے ان کے لیے اذن نہیں دیا گیا. الحدیث بظاہر يدل على ان امه ماتت بغیر الاسلام وهو مذهب جمہور العلماء في شأن ابويه. کہتے ہیں کہ حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین غیر اسلام پہ دنیا میں گئے، اور یہ ہمارے جمہور علماء کا یہ عقیدہ ہے. ان کا جمہور علماء گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے نا. اب ملاحظہ کریں، میں مزید اتنے ان کے علماء نے اس مسئلے پر یہ کتاب رسالۃ فی حق ابوی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم ابن محمد ابن ابراہیم الحلبی الحنفی، متوفی سنہ 945. یہاں پر وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ، کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے، فَغَيْرُ خَفِيٍّ أَنَّ الْأُمَّةَ مُجْمِعُونَ مِن لَدُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، کہ ہمارے پورے اہل سنت کا اجماع ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک، ابو بکر کے زمانے سے لے کر آج تک ان کا اجماع. کس بات پر؟ علی کفر قصی فمن بعدہ، قصی جو جد اعلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قصی سے لے کر رسول تک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب کافر مشرک تھے. وان ابوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مات علی الکفر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین دونوں کا کفر پہ دنیا سے گئے. یہ تو ان پہ مسئلے پہ ان کا اجماع ہے. مزید اجماع چاہے میں مزید اجماع دکھا دیتا ہوں. یہ ایک حدیث لے کے آئے پورے جماعت عمریہ کے اعلام پاکستان کے علماء سے، میرا چیلنج ہے، ایک حدیث لے کے آؤ صحیح ہو یا حسن ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر نہیں ہیں، مسلمان ہیں. اچھا، پھر مزید میرے محترم ناظرین، ان کی کتابوں میں انہوں نے جو باتیں نقل کی ہیں نا کہ شیعوں کے ہاں امیر المومنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں، یہ تو ان کی جہالت ہے. یہ کسی شیعہ کا عقیدہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. شیعوں کا اجماع میں نے حدیث شروع میں دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے خلق انبیاء سے افضل ہیں، ملائکہ سے افضل ہیں، سب ائمہ طاہرین اہل بیت علیہم سب سے افضل ہیں. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. بات اس بات پہ چل رہی ہے کہ یہ لوگ گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
اب گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ کریں، ان کی کتاب ہے صحیح مسلم، یہ صحیح مسلم ہے جناب، ملاحظہ کریں 2003 میں چھپی ہے یہاں پر، باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ او دعا علیہ، وہ لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا یا بددعا دیا یا ان کو گالی دیا یا بددعا دی، ولیس هو اہلا لذلک، اور وہ گالی کے مستحق نہیں تھے، کان له زکاۃ واجر ورحمہ، یہ اس کے لیے زکوٰۃ ہے، اجر اور رحمت ہے۔ اچھا، پہلی حدیث عائشہ سے کہ دو آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی باب میں پہلی حدیث ہے، فکلماه بشیء لا ادری ما هو فاغضباه فلعنهما وسبهما، دو شخص آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا بولا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو لعنت بھی کی اور گالی بھی دی، اور پھر میں نے وہ چلے گئے، میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، انہوں نے کہا کیا ہوا، میں کہا کہ آپ نے ان کو گالی دیا، اس نے کہا چلے میں نے گالی دی تو اللہ ان کو بخش دے گا۔ پھر اس میں مزید 2-3 احادیث اسی باب میں ہے، 3 مزید احادیث ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر مستحق افراد جو مستحق نہیں تھے ان کو گالی دیتے تھے۔ اب اسی مسلم میں ایک باب ہے، سباب المسلم فسوق و قتال کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، کسی بھی مسلمان کو گالی، اب تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو گالی دیتے تھے نا بلا وجہ، وہ مستحق بھی نہیں گالی دیتے تھے۔ خود یہ ملاحظہ کریں، یہ حدیث نمبر ہے مسلم کی، حدیث نمبر 125 ہے، سباب المسلم فسوق، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ دیتے تھے، تو ان کے مذہب میں کیا ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاسق بنے نا، اور فاسق بنے نہیں بنے، یہ تو نہیں کہ پیغمبر کے لیے اور شریعت ہو، دوسروں کے لیے دوسری شریعت ہو۔ یہ صحیح بخاری ہے، چابدار احیاء التراث، یہاں پر بھی حدیث نمبر ہے 48، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ اب ان لوگوں نے اس حدیث کو، مسلم وغیرہ یہ بہت سارے ان کے کتب میں یہ حدیث موجود ہیں۔ اچھا، یہ انہوں نے کس لیے یہ حدیث نقل کیا؟ اس لیے حدیث نقل کی ہے، یہ مجبور ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو، معاویہ کو اور اس کے بھائی کو، ان کو لعنت بھی کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا بھی کہا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے مجبور ہے، ان لوگوں نے حدیث گڑھی ہے، وہ شخص جس کے متعلق ابھی انہوں نے خود حدیث نقل کیا نا کہ جو بھی حدیث قرآن کے خلاف ہو اس کو باہر پھینک دو، یہ تو ان کی صحیح حدیث ہے، ان کو باہر تو پھینک نہیں سکتے۔ یہ وہ شخص جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم ہے، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، یہ دنیا چھوٹی ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں، یہ چھوٹی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیم ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے، بہترین رول ماڈل یہی مولوی صاحب کہ صحابہ کرام کو گالی دیا جائے وہ بھی بلا وجہ، وہ اہل بھی نہیں ہے، اور خود بھی فرمائے کہ گالی دینا فسق ہے۔ اور بھائی شیخ صاحب، آپ کے مذہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فسق ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا، مزید ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، اور قرآن کی مخالفت، یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، جزء ثانی، چاپ دار الحدیث، ملاحظہ کریں عزیزو، یہاں پر یہ صفحہ نمبر 296، احمد محمد شاکر صاحب اس حدیث کے محقق ہیں، کہتے ہیں صحیح حدیث صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں مکے میں تھے، زید بن حارثہ ان کے ساتھ تھا، فمر بہما زید بن عمرو بن نفیل، زید بن عمرو بن نفیل ان کے ساتھ سے گزرے، فدعوه الى سفرة لهما، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید سے کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، قال یا ابن اخی انی لا اکل مما ذبح علی النصب، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، یہ گوشت جو ہے، یہ گوشت وہ گوشت ہے جو بتوں کے لیے قربان کی گئی ہے، میں ایسے گوشتوں کو نہیں کھاتا۔ دیکھیں ایک شخص ہے جو مکے میں عیسائی تھا، یہ شخص زید ابن نفیل، زید ابن عمرو، یہ عیسائی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھا رہے ہیں، وہ خود اللہ نے ان کو بھیجا ہے کس لیے کہ تم جاؤ بھائی بتوں کا خاتمہ کرو، اور خود انہی بتوں کا صدقہ کھا رہے ہیں بیٹھ کے۔ جو مشرک آتے ہیں بتوں کے لیے قربانی کرتے ہیں، ان کا گوشت نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے مزے سے لے رہے ہیں، اور وہ عیسائی کو بلا رہا ہے، وہ عیسائی کہہ رہا ہے میں تو نہیں کہتا۔ اچھا پھر اس کے بعد ہوا فما رؤی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك اکل شیئا مما ذبح علی النصب، اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے لیے قربان کی گئی گوشتوں سے کچھ نہیں کھایا۔ تو نبی نے اپنی شریعت کس سے لی ہے بھائی؟ جو نبی ہے وہ نجس کھاتا ہے، خود ہی نجس، نستجیر بالنجس نطفے سے، نجس والدین سے، اور وہ ایک عیسائی نے اس سے بہتر، زیادہ متقی، زیادہ اتقی۔ اچھا، اب اگلا حدیث ملاحظہ کریں کہ کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہانت، یہ کتاب صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر ملاحظہ کریں
البول قائدہ قائمن او قائدہ، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا. ملاحظہ کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا وہاں پہ کچڑے پہ گئے، حدیث نمبر 234، وہاں پہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا اور پھر میں نے ان کو یہ پانی لایا. اچھا، اس حدیث کو ارشاد الساری میں قسطلانی صاحب روایت کرتے ہیں، جلد نمبر 2 ہے. اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد صفحہ نمبر ہے 442، یہاں کہتے ہیں اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کھڑے ہو کے پیشاب کیا؟ البول قائما احسن للفرج، کہتے ہیں اس لیے کہ اس سے تشریف جو ہے پکا ہو جاتا ہے. کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، یہ تمہارے علماء، یہ تمہارے بڑے محدثین ہیں اہل حدیث کا، یہ بڑا قسطلانی ہے، کہتے ہیں اس نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا کہ پیچھے اس کا جو ہے مضبوط ہے. او خشی من البول قاعدا مع قرب الناس خروج صوتی من، کھڑے ہو کے پیشاب اس لیے نہیں کیا کہ اس کی آواز نکل جاتی، اس کے پیچھے سے ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ پیچھے سے پسی نکلتی نا، اس کی بڑی آواز نکلتی. یہ تمہاری حالت ہے، تم گستاخ نہیں ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اگر یہی جملے کوئی یورپین لکھ دے اس پہ فتوے لگیں گے کہ کافر ہے، مشرک ہے، نجس ہے، اس کو قتل کیا جائے. تمہارے علماء کے، یہ تمہارے بڑے اعلام کے، یہ تمہارے احادیث ہیں تمہارے کتب میں. میرا 10 منٹ ختم ہے جی. جواب دینا، جو حدیث میں نے پڑھی ہے ان کا جواب دینا. عبدالکریم صاحب، حدیث آپ نے ساتھ لکھ لی ہے، اگر میں ہوگی تو آپ بتا دوں کیونکہ میں بھی ساتھ ساتھ نوٹ کر رہا تھا. اگر چاہتے ہیں کہ آپ سلام کریں. جی علی بھائی، اس طرح مناظرہ کروانا تھا نا، مجھے ہاتھ باندھ کے ویسے ہی ذبح کروا دیتے. یہاں سگنل کا شدید ایشو ہے، اس بندے کی آواز بھی رک جاتی ہے. میں ایک دوسرے کیمرے کے ساتھ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، آپ اس کو چلا دیجئے کہ یہاں پر سگنل نہیں آتے. اپنے بندے سے پوچھ لے کہ سگنل نہیں آتے، میں کیسے بات کروں؟ ابھی بھی میں بات کر رہا ہوں، آپ کا سگنل بہترین آ رہا ہے، سگنل بہترین آ رہا ہے. آپ نے میں نے کہا تھا میں آپ کے آفس میں آتا ہوں، آپ نے وہاں پر مناظرہ کیوں نہیں رکھوایا؟ میں نے آپ سے، اچھا ویسے میں نے آپ سے عرض یہ کی تھی کہ جیسے آپ مناسب ہے یہاں آنا چاہتے ہیں، گھر کرنا چاہتے ہیں، دونوں جگہ میں نے آپ سے پوچھا تھا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں دفتر آنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آفس آنا چاہتا ہوں. ابھی اس بندے سے پوچھ لیں کہ اس کی سم پر بھی سگنل نہیں پورے آ رہے. بھائی بولو یار، آپ کو بولتے ہوئے کیا پرابلم ہے؟ بولیں، بتائیے. ابھی بات ہے، آپ اس کا اپنا تو بالکل صحیح ہے بھائی، اس کی آواز رک جاتی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا بک رہا ہے. میں عرض یہی کہہ رہا ہوں، میں نے لکھ لی. بہترامی نہ کرو، بہترامی نہیں کرنا. ادب سے بات کرو، آداب سے بات کرو مولوی قیوم صاحب، آداب سے، ادب سیکھو. عبدالقیوم صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے لکھ لیا. میں اس کا ادب کیا کروں گا؟ آداب کرو، ادب احترام سے بات کرو، خبردار. میں نے یہ لکھ لیا، اگر آپ کو چاہیے تو میں ساری باتیں بتا دیتا ہوں. دوبارہ 10 منٹ لے لوں، دوبارہ میں خود ہی دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. آواز جو ہے وہ بریک ہو رہی ہے، آپ کا بندہ بار بار جو ہے وہ انٹرنیٹ کو چھیڑتا ہے، نہیں ٹھیک ہوتا. میں کہتا ہوں یہ مناظرہ کل رکھ لیں، میں کل مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں. کل ہم اس طرح کریں گے کہ آپ مزید 5 علماء لے کے آئیں. دیکھیں 5 مزید علماء لے کے آئیں، پھر وہ ادھر تماشا نہ کریں کہ مجھے حوالہ دینے کے لیے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، 5 مزید علماء لے کے آؤ، پھر مناظرہ آپ سے ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ پھر اس وقت آپ کو یہ ڈرامہ نہیں کرنا. ہاں، یہ بھائی ڈرامہ نہیں کرتا، میں ڈرامہ نہیں ڈرامہ کرتا، کر رہا ہوں نا. چلو، ابھی ابھی میری آواز آ رہی ہے، ابھی میری آواز آ رہی ہے. اچھا عبدالقیوم صاحب، وہ اپنے سارے ریفرنس دوبارہ کوڈ کر دیتے ہیں. دوبارہ ہم سنا دیتے ہیں، ریفرنسز دوبارہ سنا دیتے ہیں. ہر ریفرنس سنا کے میں پوچھوں گا، سمجھ آئی نہیں آئی؟ کہہ رہا ہوں بار بار پرابلم ہو رہی ہے، بار بار پرابلم ہو رہی ہے، تو اس کا بہترین اور میں اختصار کے ساتھ، شیخ صاحب میں اختصار کے ساتھ ہر ریفرنس دوبارہ دکھا دیتا ہوں اور پوچھوں گا. سمجھ آئی نہیں آئی؟ عبدالقیوم صاحب صرف آپ کے ریفرنس بتا. بھائی کل بھی یہاں زوم بار بار بند ہو جاتی ہے، بار بار زوم بند ہو جاتی ہے، آؤٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر شیخ ابھی تو صحیح ہے نا، ابھی تو صحیح ہے، سگنل کا شدید پرابلم ہے. ابھی تو صحیح ہے. او شیخ ابھی صحیح، ابھی صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ابھی فی الحال صحیح ہے. ابھی ٹھیک ہے، ابھی بھی آواز جو ہے وہ بریک ہو رہی ہے، ابھی بھی سگنل نہیں ہے ٹھیک. اچھا چلے ٹھیک. یہ آدمی ڈرامے باز ہے، یہ آدمی ہے ڈرامے باز. اس کی اپنی بہترین ابھی جو ہے تصویر آ رہی، ساؤنڈ بھی بہترین آ رہا ہے. ایک منٹ آؤ نا میرے پاس. علی بھائی اس بندے کو جانتے ہو؟ یہ آپ کا بندہ ہے؟ ہاں جی ہاں جی. اس سے پوچھیں سگنل کا پرابلم ہے یہاں پر کہ نہیں ہے، بتائے. علی بھائی we are facing some type of issues. سم ٹائم میں کیا کروں پھر؟ ہمیشہ نہیں ہے، سم ٹائم ہے. اور بھائی جو سمجھ نہیں آئی ہے، جو سمجھ نہیں آئی میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، اور جو سمجھ نہیں آئی میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. کل مناظرہ
کل مناظرہ رکھ لینا. ڈرامے باز آدمی، ڈرامے باز چل آدمی. میں ڈرامے اچھا باز اللہ ہوں، آپ یاری لوگ مکار ہیں. آپ شروع سے مناظرہ کرنے اچھا، آئے یہ- نہیں تھے نا، شروع سے نہیں آئے تھے مناظرہ کے لیے آپ. میں کبھی مناظرہ کہتا کرنے کے PDF لیے بیٹھا ہوں، میں کوئی آپ کی چمیاں اب لینے کے لیے آیا ہوں. تو ابھی بتاؤ نا، ابھی میرے سوال کا جواب دے دو یار، ابھی میرے سوال کے جواب دے دو. جو آپ کو کافر میں زیادہ کہتا کہے، ہوں نا کہ بھائی یہاں آپ کو اگر پرابلم کوئی ہے، کافر میری زیادہ آواز کہے، پرابلم ہے، آپ یہ کی آواز پرابلم ہے. شیخ صاحب ایک کل سوال کا آپ کو ٹائم میں رکھ لو، میں کل بیٹھتا ہوں. شیخ صاحب میں ایک اچھا، سوال آپ سے کل کرتا کا ہوں. ٹائم رکھ لو، بیٹھتا ہوں. شیخ صاحب ایک سوال کروں، عبدل ان سے پوچھے، ایک سوال میں نے ان سے کرنا ہے. ایک سوال کر لیں اللہ یاری صاحب آپ. جی بولیں. جی اگر کوئی شخص آپ کو کہہ دے کہ آپ کے والدین کافر ہیں، کافر تے، اور وہ شرک پہ مرے ہیں، نجس ہیں، اور وہ ابھی جہنم میں ہیں، تو یہ آپ کے لیے توہین ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، میرے لیے توہین نہیں ہے. اگر وہ شرک پر توہین مرے ہیں نہیں. تو میرے لیے توہین نہیں ہے. میرے لیے رب پیارا ہے، باقی کوئی نہیں ہے. یعنی آپ کے والدین کو اگر کوئی آپ کو کافر زیادہ، نجس زیادہ کہے تو آپ کے لیے گالی نہیں ہے. مرے ہوں تو میں اس کے لیے تو مغفرت کی دعا ہی نہیں کروں گا. میرا تو یہ عقیدہ ہے. تو آپ کے والدین کو کوئی کافر کہے وہ نہیں ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہے وہ کافر تھے. اگر میرے والد آپ کا کیا عقیدہ کوئی ہے؟ کافر کہے تو مجھے ٹھیک ہے، کوئی دکھ نہیں ہوگا. سمجھ گیا. آپ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ابھی وہ دنیا سے کافر گئے ہیں، مشرک گئے ہیں، اور ابھی جہنم میں، کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ ابھی تو جہنم کہاں سے شروع ہو گئی ہے؟ یہ کہاں سے لکھا ہوا نکال لیا آپ نے کہ ابھی جہنم میں ہے؟ ابھی میں نے آپ کو مسلم کی اپنی حدیث، باتیں جو ہے نا- مسلم کی حدیث لکھا ہے، ان آپ کو اپنی ابی و اباک فی النار، میرے والد اور آپ کے والد اچھا۔ دونوں جہنم میں ہیں. یہ مسلم کی بھائی میں حدیث کہہ دوبارہ رہا دکھا ہوں دوں، نا، کل میرے ساتھ مناظرہ رکھ اور لو. مسلم کی یہاں پر- حدیث میں نے یہاں دکھا پر دی ہے، فضل کا پرابلم ہے. اور مسلم کی حدیث کی آپ تصدیق کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام والد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جہنم میں ہیں، یعنی تصدیق کرتے ہیں. میں بھائی دوبارہ جو دکھا دیتا صحیح ہوں. احادیث ہیں وہ ہمارا عقیدہ ہے. تو صحیح، صحیح میں حدیث یہی عرض سے کر رہا ہوں، اس حدیث کے ہمارے- متعلق پوچھ رہا ہوں ہمارا شیخ صاحب، عقیدہ ہے، اس حدیث کے متعلق پوچھ رہا ہوں جو پوری مسلم میں امت ہے کا کہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث ہوگی وہ بالکل صحیح ہے، وہ ایمان ہے. تو میں بات ہر یہ حدیث ہے کے کہ متعلق نہیں پوچھ رہا شیخ صاحب، میں اس حدیث کے متعلق اسپیسیفکلی خاص اس حدیث کے متعلق پوچھ رہا ہوں. کیا ان ابی و اباک فی النار، چاہیے تو میں دوبارہ دکھاتا ہوں مسلم سے، یہ مسلم کی حدیث ہے اور اجماعی طور پر آپ کے ہاں صحیح ہے. تو آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ان کے والد ماجد ابھی جہنم میں اچھا عذاب ہو رہے ہیں. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. میرے سوال کا پہلے جواب دے دو، پھر سوال کرو. میرے سوال کا پہلے جواب دے دو، سوال کر رہا ہوں کہ نبی میرے کریم سوال کا صلی پہلے اللہ جواب علیہ دے وسلم- دو، میرے سوال کا نبی پہلے کریم جواب صلی دے اللہ دو. علیہ وسلم کے والد آپ کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہوئے تھے. میں جواب دے دیتا ہوں. آپ سے وسلم کی والدہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہوئی تھی؟ نہیں، والدہ نہیں. پیدا ہونے سے پہلے فوت ہوئے تھے کہ نہیں؟ والد پہلے فوت ہوئے تھے، وہ ماں کے پیٹ میں تھے، فوت ہوئے تھے. والدہ جو ہے 6 سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے نا. وہ اس وقت دین تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، جب ان کو نبوت ملی ہے سن 40، جب آپ 40 سال کے ہوئے ہیں اس وقت آپ کو نبوت کا اعلان کیا، نبوت ملی ہے. کیا اس سے شیعوں کا پہلے کیا اسلام عقیدہ ہے؟ تھا، شیعوں کا ایمان تھا. عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شیعوں کے عقیدوں کو تھوک کرو. کیا بولا؟ شیعوں کے عقیدے کو کیا کروں؟ میں اہل سنت کے عقیدے کو بیان کروں یا تمہارے اور مجھ سے سوال کر رہے ہو نا، میں تو شیعہ عقیدہ کے مطابق جواب دوں گا نا. کہ بھائی آپ غلط کہہ رہے ہو. اس نے کیا بولا ابھی؟ گالی دی شیعوں کو؟ نہیں کچھ نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ میں شیعوں کے عقیدوں کو نہیں مانتا، یہ انہوں نے کہا. دیکھیں، اگر مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو آپ کس اپنا عقیدہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا شیعوں کا عقیدہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ بھائی میں اپنے عقیدے کا پابند ہوں نا. اور مجھ سے جو سوال کیا نا، مجھ سے جو سوال کیا، میں تو شیعہ عقیدہ کے مطابق جواب دوں گا نا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو احادیث ہیں بے شمار، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب آبا امہات سب با ایمان تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ تھے، سب اولیاء اللہ تھے. حضرت عبد المطلب علیہ السلام خود ابراہیم علیہ السلام کے اوصیاء میں سے تھے. یا یہ قرآن مجید کی بات مانو. یہ دیکھو، قرآن یہ مجید کہتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر تھا. قرآن مجید کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر تھا. دیکھیں، قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قال نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. اسماعیل کو یعقوب کا باپ بولا ہے قرآن نے. تو وہ جو باپ ہے وہ والد نہیں تھے، وہ چچا تھے. وہ چچا تھے. جناب آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، والد نہیں تھے. قرآن نے اسماعیل کو بھی یعقوب کا باپ بولا. آواز نہیں آ رہی. چلیں یہ کتاب دیکھو، یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم ہے، ملاحظہ کریں. ان ابی و اباک فی النار، ان ابی و اباک فی النار. اچھا اللہ یاری صاحب، ان ابی و اباک فی النار،
میرے والد صاحب جہنم میں. چلیں اس کے متعلق آپ عقیدہ پتہ چل گیا. ایک اور سوال آپ سے کروں. میں نے جو حدیث ابھی پڑھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مستحق افراد کو گالی دیتے تھے. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں یہ مناظرہ یہاں نہیں جاری رکھنا چاہتا. میں نے شروع سے کہا آپ بھاگیں گے. میں نے شروع سے کہا تھا آپ بھاگیں گے. او بھائی شروع سے کہا تھا بھاگیں گے نا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہا. علی آپ پھر میرے ساتھ زیادتی کروا رہے ہیں اور بھاگ رہا ہے یہ شخص. اس سوال کا جواب دے دو نا. بس ایک سوال کا جواب دے دو. ایک سوال کا جواب دینا شیخ صاحب, پھر آپ چلے جاؤ. ٹھیک ہے نا, ایک سوال کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے, یہ قرآن کہہ رہا ہے, تو مانتا نہیں ہے بھائی, کیا کروں؟ وہ چچاتے نا, وہ چچاتے. ہمارے پاس حدیث موجود ہے. وہ کہاں چچاتے؟ چچاتے ہاں چچاتے کہاں چچاتے. اب سن لو نا, تمہارے نزدیک آپ کا امام کہہ رہا ہے کہ قرآن کے خلاف جو حدیث ہوگی اسے اٹھا کے پھینک دو. یہ قرآن میں خود دیکھو شیخ صاحب, قرآن میں خود اسماعیل یعقوب کے باپ ہیں. یہ نبی, یہ قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, قرآن میں یا اسماعیل یعقوب کے باپ ہیں, یعنی یعقوب کے چچا. اب میرے سوال کا جواب دینا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ مسلم کی حدیث ہے, اس میں کئی احادیث ہیں کہ غیر مستحق افراد کو, جن کا حق نہیں بنتا تھا, ان کو گالی دیتے تھے, لعنت بھی کرتے تھے, ان کو رجم بھی کیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا, یعنی ایسا کیا ہے. اور خود مسلم کی حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے کہ سباب المسلم فسوق, جو مسلمان کو گالی دے دے وہ یہ فسق ہے, بہت بڑی گناہ, وہ اس کا کرنے والا فاسق ہے. تو آپ کے مذہب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر فاسق نہ ہوں, اس کا جواب دینا ذرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے, فرمایا کہ جس کو, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس کو میں گالی دوں یا میں نے اسے مارا ہو تو اس کے لیے رحمت بنا دے اللہ سے. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات مانوں یا نبی کی دعا مانوں؟ یہ تو نہیں بولا کہ میں جو گالی دیتا ہوں وہ گناہ نہیں, یہ تو نہیں بولا نا. نبی گالی تو انہوں نے دی ہے نا. گالی دینا تو بہرحال, اب گالی دینے کے بعد میں اس کو ماروں یا میں اس کو, بھائی وہ باپ ہے نا, رسول ہے, باپ ہے, ٹھیک ہے, اس کو حق حاصل ہے, اس کو حق حاصل ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے, تو آپ مانتے ہیں کہ آپ مانتے ہیں کہ کسی بے گناہ شخص کو گالی دینا فسق ہے. ابراہیم علیہ السلام ان کے والد کا ذکر کیا ہے کہ وہ کافر ہے, یہ قرآن ہے, یہ نص قطعی ہے. ٹھیک ہے بھائی, وہ میں نے ہم نے بتایا کہ ہمارا عقیدہ اس آیت متعلق کیا ہے. آج نہیں ہوگا علی بھائی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاسق بنے نہیں بنے, آپ کے آپ مجھے بتاؤ شیخ صاحب کہ رسول, دیکھیں ایک شخص ایک نااہل کو, ایک منٹ علی بھائی, اگر ایک منٹ یہ بھاگ جائے گا پھر ہاتھ نہیں آئے گا. ایک شخص نااہل کو گالی دے, یہ بھاگ رہا ہے بھائی, میں نے شروع سے کہا تھا بھاگنے کے لیے آیا. وہ سن لو نا, سوال تو سن لو, تو سن لو, سوال سن لو. کار میں چھپا ہے وہ بھاگا, میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں. اور جو بھاگ رہے تھے وہ تمہارے تین تھے, جو بھاگتے تھے نا وہ تمہارے تین تھے. وہ میں نے دکھاتا کہ ہندا نے کیا کرایا تھا مکے میں, اور ہندا نے. اب سن لو, وہ جو غار میں 12واں چھپا ہے وہ بھاگا ہے. غار میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپے تھے نا, غار میں تو پیغمبر چھپے تھے. رسول کو گالی دے رہے ہو, رسول بھاگ کر غار میں گئے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہے شخص, رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں گئے تھے نا. شدید ترین ایشو ہے, کل مناظرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں گئے تھے. یہ بھاگ رہا ہے یہ شخص, ایک سوال کا جواب نہیں دیں گے. اور بھائی جب وحی آئی تھی, اور سن لو, جب وحی آئی تھی, جب وحی آئی تھی شیخ صاحب, یہ سوال کا جواب دینا. باپ ہے آذر مشرک تھا. ٹھیک ہے, آذر مشرک تھا, چل. اور ہمارے نبی کے والدین بھی, اب آپ کے والدین کو کوئی کافر کرے تو آپ کے لیے گالی ہے. ٹھیک ہے نا, کل آپ سے مناظرہ ہوگا. اب مجھے بات بتانا, اور کتابیں آپ لے کے آئیں گے, شیخ کتابیں لے کے آئیں گے, کل مناظرہ ابھی آیا نا, ابھی جواب دے دو نا. آواز تو آ رہی ہے آپ کو, آپ کیوں کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی؟ کل جواب دیتا ہوں بھائی, میں کہہ رہا ہوں ابھی کیوں جواب نہیں دیں گے نا, ابھی بھاگ رہے ہو. یہاں پرابلم ہے, آواز آ رہی ہے آپ کو, سمجھ آ رہی ہے, مجھے سوال کرنے دو نا. میری آواز آپ کو آ رہی ہے, آپ بھاگ رہے ہیں. کل میرا کمٹمنٹ ہے, اور جگہ کل میرا کمٹمنٹ ہے. ابھی آواز آ رہی ہے, آپ سوال سن لیں, جواب دے دو. لیکن اس سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہے, اس سے زیادہ کوئی اہم چیز نہیں ہے. بھائی میرے بھی کمٹمنٹس ہیں, لیکن آپ ہمارے لیے اہم نہیں, آپ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہو. حرمت کی جنگ لڑوں میں, اس لیے کل کا مناظرہ کہہ رہا ہوں. تو حرمت کا ابھی دے دو نا, ابھی جواب دے دو نا, ابھی بات کیوں رہے ہو, لیکن یہاں پرابلم ہے. ابھی جواب دے دو نا, ابھی تیرے پاس علم بھی ہے, کتاب خانہ بھی ہے, لائبریری بھی ہے, جواب دے دو نا. بھاگ رہا ہے آدمی. جی میں یہی کہہ رہا ہوں علی بھائی, مجھے ان سے سوال کرنے دو. آواز اس کو آ رہی ہے, میں اس کے سوال کرنا چاہتا ہوں, 2-3 اس کے جواب دے دے بھائی. ٹھیک ہے بھائی, ایک سوال کر لوں شیخ صاحب.
آپ مناظرے میں آپ کو سوال کی اجازت ہوگی بعد میں. ابھی مناظرہ ہے. اب کس نے کہا مناظرہ ختم ہوا؟ بھاگ رہے ہیں. نہیں ہے نا بھائی, یہاں پرابلم ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے آپ کی آواز ہمیں بہترین آ رہی ہے, پکچر بھی بہترین ہے. علی بھائی کے بچے نے کہا ہے کہ یہاں ایشو ہے. اگر جو آواز نہیں آئی تو میں دوبارہ تکرار کروں گا. آواز نہیں آئی تو میں ریپیٹ کروں گا سوال کو. میں تکرار نہیں سننا چاہتا. میں نہیں تکرار سننا چاہتا. بھاگ رہا ہے مولوی فرار. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان نہیں ثابت کر سکتا. پوچھ لوں سوال ہے؟ اور بھائی پوچھنے دو نا. میں کہتا ہوں اور پوچھنے دے. کتنا جاہل انسان ہے کہ تجھے کل پوچھنے دے نا. جاہل نہیں ہو. اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ بھاگنا چاہ رہے ہیں. اصل معاملہ آواز آ رہی ہے. آواز سوال سنائی نہیں دی. اور سوال سنائی نہیں دی. میں تکرار کروں گا نا. تکرار کروں گا, کیا مشکل ہے؟ دوبارہ پوچھوں گا. ہاں بھاگ گئے تھے جو بھاگ گئے تھے نا. پوچھ لوں. وہ بھاگ گیا ہے, بتا رہا ہوں نا. وہ جو بھاگ گئے ان کا قرآن میں ان کا بھاگنا موجود ہے. وہ بھاگنے والے جو قرآن میں موجود ہے جو بھاگے. آپ بھائی سنیں گے سوال یا نہیں سنیں گے بھائی؟ میں نہیں سوال سنوں گا. ختم ہے بھائی, یہ شخص بھاگ گیا. ختم. چلیں بھاگ گئے بھائی, بھاگ گئے. آپ عبدالقیوم صاحب بھاگ گئے جناب. عبدالقیوم کا کوئی فائدہ ہی نہیں. یہ مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہا. ایسے فراڈ میں اس کو زیادہ ٹائم بھی دیا کہ تم 15 منٹ لے لو, 15 منٹ لے لو, 20 منٹ لے لو. اس کے باوجود یہ کہتا نہیں. اگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہم دوبارہ تکرار کریں گے. جی اچھا ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ اردو مناظرہ کرنے دیکھیں یہ آدمی جو ہے نا, ہم نے آج کا مناظرہ اس لیے کیا تھا کہ پہلے سے ہمارا اس کے ساتھ کمٹمنٹ تھا. پہلے سے کمٹمنٹ تھا نا. اب اس شخص کے پاس علم بھی نہیں ہے, ادب بھی نہیں ہے, اور یہ آج بھاگ گیا. ٹھیک ہے نا. ہاں تو اب جو ہے نا ان کے فرقے کے علماء بہت سارے ہیں. ان سے مناظرہ ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کے مذہب میں وہ فاسق ہیں یا مومن ہیں, کافر ہیں یا مسلمان ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اب اس مسئلے پر آگے جا کر ان کے علماء سے مناظرہ ہوگا. یہ شخص ابھی نکل جائے گا تو میں اسے پھر مناظرہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ادب بھی نہیں ہے, مجھے گالی بھی دیتا ہے نا, گالی بھی دیتا ہے, علم بھی نہیں, میں سے کیا مناظرہ کروں. ابھی ادھر ہے, ابھی مناظرہ کرے گا, کنٹینیو کرے گا تو میں حاضر ہوں. رسول کو کافر کہا ہے. کوئی چیز آپ کو سنائی نہیں دیتا, میں تکرار کروں گا عبدالقیوم صاحب. ٹھیک ہے نا. میں سوال تکرار کروں گا, حوالہ دوبارہ تکرار کروں گا, لیکن ابھی نکل گئے تو میں پھر آپ سے بات نہیں کروں گا. ابھی بھی اس وقت بھی آواز نہیں آ رہی. نہیں آ رہی تو میں تکرار کروں گا. کر لیں, پرسوں مناظرہ کر لیں. آپ سے میں آج بھی اس شخص سے مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. میں آج نہیں آنا چاہ رہا تھا. میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ اس سے پہلے سے میں نے کمٹمنٹ کیا تھا. وَإِلَّا اگر میری مرضی ہوتی نا, میری بات ہوتی, ابھی نیو پروپوزل ہوتا تو میں سے مناظرہ نہیں کرتا. میں صرف اسی لیے کہ پہلے سے کمٹمنٹ تھا, لوگوں کو توقع تھی, اسی لیے آیا ہوں. وَإِلَّا میں سے مناظرہ ہی نہیں کرتے. مناظرہ کرنے کا پچھلے جو مناظرہ ہوا اس میں ثابت ہوا کہ اہل نہیں ہے. آج بھی ثابت ہوا کہ اہل نہیں ہے, اور آج بھی یہ ڈرامہ کر رہا ہے کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا. دیکھیں سگنل کا ایشو کبھی کبھی ہوتا ہے. سگنل کا ایشو ہمیشہ نہیں ہوتا, کبھی کبھی ہوتا ہے. میں سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی جو سمجھ نہیں ہے, میں تمہارا اس کے پاس جواب نہیں ہے نا. جو میں نے حوالے دکھائے اس کا جواب نہیں ہے. ابھی تو میرے پاس بہت سارے حوالے ہیں. عبدالقیوم صاحب آپ اس کو سامنے تو لے گئے نا لائے صاحب, جب تک وہ نہیں جاتے. عبدالقیوم صاحب ریکویسٹ یہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں وہ 5 دفعہ بتائیں گے, اگر کوئی چیز مس ہو گئی تو پھر بتائیں گے, پھر مس ہو گئی پھر. دیکھیں نا علی بھائی, آپ نے میرے ساتھ زیادتی کروا لی ہے. ٹھیک ہے عبدالقیوم صاحب, میں نے آپ سے پوچھا کروا لی ہے, مائک میوٹ ہو جاتا ہے, اور آپ اس طرح جو ہے وہ آواز بریک ہو جاتی ہے, بار بار مناظرہ کیسے کریں گے؟ آپ شروع سے آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. عبدالقیوم صاحب آپ شروع سے ادھر مناظرہ کرنے آئے نہیں تھے. شروع سے ہی آئے, آپ نے یہ شرط لگا دی کہ ہاں کمپیوٹر سے نہیں نکال سکتے. میں دفتر آنا چاہ رہا ہوں. عبدالقیوم صاحب گھر کی ہمیں بھی آپ نے پڑھی نہیں تو آپ کو دفتر بلا لیتا. میں نے آپ کو کیوں یہاں سگنل پرابلم ہے نا. آپ کا بچہ کہہ رہا ہے سگنل پرابلم ہے, اس کی سم پر بھی سگنل نہیں آ رہا ہے, انٹرنیٹ کے سگنل کیا آئیں گے؟ شاید آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پہ سگنل کا مسئلہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات. بھائی صاحب یہ شروع سے ہی اسی لیے آئے تھے کہ مناظرہ نہ ہو. ان کی مجبوری تھی کہ اگر یہ نہ آتے ان کی بڑی بدنامی ہوتی. یہاں پہ آ کر انہوں نے ایک دفعہ کمپیوٹر کا انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے کاغذی کتاب دکھا دیں نا, پھر اس کے بعد یہ مان گئے کہ چلے مجھے ٹائم زیادہ دے دو میں مان لیتا. اس کے باوجود پھر مکر گئے کہ ابھی سگنل کا ایشو ہے. اور بھائی اگر کوئی چیز سنائی نہیں دیتی دوبارہ تکرار کرتے ہیں نا, آواز کا پرابلم آ رہا ہے, اور تکرار کریں گے نا. جو سمجھنا ہے تجھے جو سمجھنا ہے تو آپ کہہ دینا کہ یہ سمجھ نہیں آئے, ہم ریپیٹ کریں گے. ابھی بھی آواز بریک ہو رہی ہے.
नहीं चलें, मैं इस ऐसे नहीं आदमी कर- इस आदमी से बात करना ही बेकार है, ये फजूल आदमी है। अच्छा अल्लाह ये सब हम बस लोगों ने खत्म इसकी करते हैं। हैसियत देखी है ना, जो हमने सैटरडे अल्लाह के ये इसके सब साथ किया था, और आज भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कौल पूरा हो गया कि आदमी जो है ये भागने के लिए आया, ये मुनाजर करने आया ही नहीं था, ये आया था इसीलिए भागने के लिए, और इसने हमारा मुद्दा मान ली, और इसने हमारी किसी बात को रद्द नहीं किया। देखें, मैंने कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के मजहब में काफिर हैं, इसका क्या जवाब? कहता है इब्राहिम का भी दादा काफिर है ना। इसने ये तो नहीं कहा कि नहीं हमारे यहाँ वो मोमिन है, ये तो नहीं बोला उसने ना, इसने मान लिया। ठीक है ना भाई? अच्छा अल्लाह ये सब मैंने हदीस दिखा दी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के मजहब में भी जहन्नम में, जहन्नम में। कहता है वो हदीस नहीं, मैंने दिखा दी दोबारा कि हदीस वो है, मुस्लिम की हदीस है, ये देखो मुस्लिम कि वो जहन्नम है, इन्ना भी वाबा के फिन्नार, जहन्नम में। मैंने दिखा दिया कि भाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाली देते थे बेगुनाह लोगों को, ये फिस्क है, इसके पास जवाब नहीं है। मैंने इनको दिखा दिया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी, वो खुद आए हैं बुतों को तोड़ने के लिए, बुतों को खत्म करने के लिए, और खुद सदक़े कर रहे हैं बुतों की। इसका जवाब दिया नहीं दिया। अच्छा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होके वो पेशाब का नस्तजीर बिल्लाह, और इनके आलिम ने क्या कहा, किस लिए पेशाब किया, अच्छा, कैसे बकवास की। अल्लाह यारी साहब, और इसके अलावा हमारे पास इतने हवाले हैं बेशुमार। अभी तो मैंने शुरू किया, मैंने तो अभी हल्के हवाले मैंने दिया अभी। अल्लाह यारी साहब, अच्छा आप अब्दुल कयूम से मैं बात नहीं, अभी उससे बात करना भी फजूल है। रेलिवेंट बातें हैं। जी सर। अब्दुल कयूम साहब देखें, अब मैं अल्लाह यारी साहब, अब क्योंकि देखिए मुनाजिर, अच्छा मान ली अब्दुल कयूम साहब आपकी बात मान ली, नेट का इशू होगा, हमने आपकी बिल्कुल बात मान ली। अच्छा अल्लाह यार साहब, सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखें ये जो डिसाइडेड डे था वो चले नेट की ही मान के वो नहीं हो सका, अब आगे मानना आपने है, अगर आप चाहेंगे तो होगा, अदरवाइज ठीक है, दैट इज ऑन। तो अर्ज है अभी ये शख्स आया है, मैं हाजिर हूं उससे गुफ्तगू करने के लिए, ठीक है ना। अगर नेट का इशू है, कोई बात, नेट का इशू हमेशा नहीं होता, कभी कभार होता है, कोई चीज समझ नहीं आए, मैं उसको दोबारा तकरार करने के लिए हाजिर हूँ, इनको ज्यादा वक्त दे देते हैं, ठीक है ना। तो इसको कंटिन्यू करते हैं, और अगर इनको कोई भी चीज समझ ना आए, मेरे सवाल समझ ना आए, मैं उसको दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर ये अभी यहाँ से, क्योंकि ये मुनाज़ा करने के लिए आए नहीं थे, और इस शख्स से फजूल वक्त ज़ाया करना, अभी देखें अभी जितना टाइम हुआ है ऐसे बातों में गुजर गया, मुनाजरे में जो असल इस्तिदलाल में बहुत कम टाइम लगा है, तो ये मुनाज़ा करने आया नहीं था, ठीक है ना, ये जान छुड़ाने के लिए। जी सर, मैं सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मर्जी आपकी माने या ना माने, मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी एक है कि वो एक टेक्निकल इक्विप्ड जगह पे नहीं है, जहाँ पे है वहाँ पे सिग्नल ब्रेक हो रहे हैं। चले हमने उनकी ये बात ही मान के हम उनको स्टूडियो में ले आएंगे जहाँ पे टेक्निकली सारा कुछ इक्विप्ड है, अगर आप चाहते हैं स्टूडियो में ला के। आज का मेरे से उनके साथ कमिटमेंट था, ठीक है ना, कमिटमेंट था। आज भी अगर उनके पास सिग्नल का इश्यू है, उनको एक दूसरा फ़ोन दिया जाए जिसमें वो व्हाट्सएप पे सुन लें, हमारी बातें व्हाट्सएप पे सुन लें, और बैकअप के लिए ये जूम भी है, ठीक है ना। और अगर कोई चीज़ उनको सुनाई नहीं देता, हम उसको रिपीट करेंगे, ठीक है ना। अब इस शख्स के साथ सैटरडे को जो आज देखे, अगर ये कोई इल्मी शख्सियत होता ना, और इसका उज़्र हमें माकूल लगता कि वाकई ये उज़्र है, बिल्कुल हम मान लेते हैं भाई अगले दिन इसके साथ मुनाज़रा हो, लेकिन ये शख्स ड्रामा कर रहा है, मुझे पता है ये ड्रामा कर रहा है, इसने मुनाज़रा करना नहीं है। अब्दुल कयूम साहब, आवाज का मसला हल करवा दो, फिर तो कोई इशू नहीं है ना। जी भाई, अभी मैं व्हाट्सएप पे कॉल कर देता हूँ, व्हाट्सएप पे कॉल कर देता हूँ, व्हाट्सएप पे कॉल आ जाएगी, आपको आवाज ठीक आएगी। मुझे बताएं कल का मुनाज़रा करने का प्रॉब्लम क्या है आपको अली? यहाँ मैं वैसे कह रहा हूँ, इसलिए कि आप देखें आज का मुनाज़रा आपके साथ इसलिए हमने रखा है, मैंने वीडियो, मेरे बच्चे ने वीडियो रिकॉर्ड की है, इतनी आवाज की उसके अंदर प्रॉब्लम है कि सिग्नल रुक जाते हैं। कयूम साहब ठीक कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आवाज का मसला हल करवा दूं, तो कैसे हल करेंगे? ऐसे तो नहीं हल होगा। ठीक है भाई, वो मेरे मुझ पे छोड़ दे, मैं आवाज का मसला हल करवा दूं। कल मुनाज़रा कर ले, पर इसके पास कल टाइम नहीं है, परसों मुनाज़रा कर ले, इसके पास टाइम नहीं है, चौथ को मुनाज़रा कर ले, जिस दिन चाहता है। मैं इसी आप एक ड्रामेबाज आदमी है, आप एक ड्रामेबाज आदमी है, आप में सदाकत नहीं है, ये सब बहाने, ये सब एक्सक्यूजेज हैं, ये सब एक्सक्यूजेज हैं, बहाने हैं। साउंड का प्रॉब्लम हल कर देंगे, मुनाज़रा जारी रखो, भागना नहीं है आपने। मैं कह रहा हूँ अभी ऑडियो का मसला हल करवा देता हूँ आपका, मैं वहाँ पे व्हाट्सएप पे कॉल मिलवा देता हूँ, ताकि ऑडियो का कोई इसमें इशू ना आए, सिग्नल ना टूटे, ना ही आपकी ये ऑडियो ब्रेक हो। अगर ये मैं करवा दूँ तो भी कंटिन्यू रख सकते हैं, ऑडियो का इशू नहीं आएगा। अब्दुल कयूम साहब, ऑडियो का इशू नहीं आएगा। आता है, मेरे पास आ रहा है भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं देर से पागल हूँ कि जो हमारी बात हो रही है उसमें बार बार प्रॉब्लम हो रही है। और जो चीज सुनाई ना दे हम तकरार करेंगे ना,
اور پھر واٹس ایپ پہ میں یہ بیک کہہ اپ اس میں بھی سن لینا بھائی آپ. کال ملا دیتا ہوں آپ کو. واٹس ایپ میں میں واٹس ایپ اسپیکر پہ کال لگا کے ملا سن لو دیتا تم. ہوں, آڈیو آ جائے گی, آڈیو ان کی آ اپنی جائے گی, آواز تو ادھر واٹس سے ایپ ہی پہ آ کال رہی ہے. ملا دیتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو واٹس ایپ پہ کال ملا دیتے ہیں, وہاں پہ آپ کو آڈیو سنائی دے گی. علی بھائی اتنی دیر سے کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ چلیں بھائی, میں چلیں سمجھ بھائی, گیا, اس کو جانے, یہ اس میں نے سمجھ مناظر گیا, کرنا ہی نہیں میں تھا سمجھ بھائی, اس گیا, نے مناظر نہیں کرنا ہے علی بھائی, یہ ایسے میں فراڈ سمجھ ہے. گیا, بالکل یہ بالکل یہ سمجھ گیا. فراڈ, اچھا ویسے اللہ یہ سب صرف اس نے ایک کرنا اتنی ہی سی نہیں بات کہ مناظر. کیا اس موضوع پہ آپ ان سے دوبارہ مناظرہ کرنا چاہیں گے کہ نہیں؟ دوسرے علماء, کوئی دوسرا عالم اس سے کریں گے. یہ آدمی اس لیول کا نہیں ہے, بات کرنے کے لائق نہیں ہے آدمی, ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے لیول کا نہیں. کوئی ابھی اس نے جو حدیث پڑھی غلط پڑھی ہے, اس نے ابھی جو حدیث پڑھی ہے, اور ڈرامے باز ہے نا. ابھی دیکھیں ایک شخص جو جب کمٹمنٹ کرتا ہے کہ میں آپ سے مناظرہ کروں گا, پھر ادھر آ کے کہتا ہے کہ بھئی کتاب نہ دکھاؤ. یہ کوئی بات ہوئی کہ کتاب نہ دکھاؤ؟ اوکے, پتہ نہیں, شاید ہو سکتا ہے ان کا ادھر ٹھیک ہو وہاں پہ انٹرنیٹ والا. ہاں, ان کا انٹرنیٹ والا ادھر ٹھیک ہو بھی سکتا ہے, مجھے ایک آئیڈیا نہیں. یہ بھائی یہ خوف زدہ تھا کہ میں جو نکال کے دوں گا اس کو, یہ جو ہے اس کی حالت خراب ہوگی, جواب نہیں دے سکے گا نا. تو یہ بہانے کر رہا تھا شروع سے. آیا یہ مناظر کے لیے نہیں آیا تھا یہ شخص, شروع ہی سے بہانہ کر کے لیٹ بھی آیا وہ وغیرہ وغیرہ. اس نے جو ڈرامے بازی کی. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے علی بھائی, تھینک یو سر. بس آج کی ڈیبیٹ کے اینڈ پہ نا بس اتنا ہی کہ میری ابھی ریسنٹلی بات ہو رہی تھی عتیق الرحمان الوی صاحب سے, تو انہوں نے اس چیز کا کہا ہے کہ اگر آپ خلافت علماء, عتیق الرحمان الوی صاحب, عتیق الرحمان الوی, جی عتیق الرحمان الوی صاحب, جو اہل حدیث کے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر خلافت اور امامت کے اوپر آپ کرنا چاہتے ہیں ڈیبیٹ, تو عتیق الرحمان الوی صاحب اگر ان سے آپ اسی موضوع دیکھیں, میں خلافت و امامت پہ مانتا ہوں, لیکن پہلے اسی موضوع پہ ان سے مناظرہ کریں جو ابھی ہے, جو ان سے چل رہا ہے, ان سے کنٹینیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں ان سے کہہ دیں, ہاں وہ میں مان لیتا ہوں, وہ خلافت و امامت پہ مانتے ہیں. اب میں کچھ ریسرچ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اس شخص کو نہیں جانتا, ٹھیک ہے نا. یہ آدمی کیسا ہے, اگر یہ آدمی ایسا جیسے یہ مولوی صاحب ہیں کہ ان کو لیے گالی دینا, بے حرمتی کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو ان سے گفتگو نہیں کروں گا. لیکن اگر وہ ایک ایسا عاقل سلجھے والے آدمی ہے تو کیوں نہیں ان سے گفتگو کریں گے, ٹھیک ہے نا. مجھے نہیں جانتا. ہاں عتیق الرحمان الوی صاحب بالکل ایسے نہیں, عتیق الرحمان الوی صاحب بالکل ایسے نہیں. ایسے میں ان سے پوچھ لیتا ہوں, بالکل ایسے اگر ایسے ہی ہیں تو فائدہ نہیں ہے. وہ گالی نہیں. اچھا یہ بھی معقول ہی ہے, میں نہیں ان کو کہوں گا کہ گالی نہیں. کیسے معقول ہیں؟ پچھلے پروگرام میں کسی نے اس کو فون پہ ٹیکسٹ کیا نا, وہ پورا شعر قصیدہ جو سب مجھ پہ گالی تھا, اس نے آپ نے سنا تھا نا. میں نے نظر انداز کیا, میں نے کچھ بولا نہیں. مجھے تو چاہیے تھا کہ میں سے مزید مناظرہ نہ کرتا, میں کہہ دیتا کہ بھئی تو پہلے معذرت کر. اللہ جانتا ہے کہ میں بہت دفعہ میں نے دل کیا کہ میں آپریٹر صاحب سے کہہ دوں کہ آپ کو میسج بھیج دے کہ پہلے یہ شخص معذرت کرے, پھر اس کے ساتھ مناظرہ ہوگا. پھر میں نے کہا کہ یہ بہانہ بنا دے گا بھئی کہ اللہ یاری بھاگ گیا, اسی لیے میں ایسے شخص سے پورا قصیدہ لے کے آیا, اس میں گالی, ہر حرف میں وہ کسی نے اس کو بھیجا تھا اس کے فون پہ, ٹھیک ہے نا. اس نے آخر میں یہ استدلال حدیث وغیرہ چھوڑ کے سب میں مجھ پہ گالیوں کا قصیدہ پڑھ رہا تھا. یہ میں نے ٹوک بھی دیا تھا انہیں, ادھر ہی ٹوک دیا تھا. ویسے اگر آپ وہ آخر تک دوست نے قصیدہ اپنا پڑھا نا, اور اس نے معذرت بھی نہیں کیا. اچھا اللہ آپ کو سلامتی دے. فی مان اللہ. تھینک یو سو مچ سر. اللہ آپ سب کو سلامتی دے, اللہ آپ سب کو عزت دے. میرے محترم ناظرین, میں معذرت کے ساتھ کہ آج کا مناظرہ آپ سب سے, آپ کو توقع تھی کہ مناظرہ ہو جائے, مناظرہ نہیں ہو سکا. اس کی وجہ یہی ڈرامہ بازی تھی کہ یہ شخص پچھلے ہفتے جو اس نے تپڑ کھائے تھے, مار کھائے تھے یہاں سے, اس کا اندازہ تھا, تو یہ آیا تھا اسی لیے کہ مناظر نہ ہو جائے. اور ڈرامہ بازی اول سے آخر تک اس نے ڈرامہ بازی کیا. اول سے لیٹ بھی آیا 1 گھنٹہ, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آتے ہی اس نے ڈرامہ شروع کر دیا. اوکے, جوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف